ذات سے ہمیں اگر کوئی فیض پہنچ رہا ہے، کوئی نفع پہنچ رہا ہے، میری کوئی تکلیف نفع ہوئی ہے، میری کوئی ضرورت پوری ہوئی ہے، تو اب میں شکر کرتا ہوں۔ ثنا بغیر اس کے بھی ہے، پھول ہے، مجھے کچھ حاصل ہوا یا نہیں ہوا، خوبصورت پھول ہے، آپ نے تعریف کی اس کی، لیکن یہ کہ جس شے سے آپ کو کوئی فائدہ پہنچا ہے، فیض پہنچا ہے، آپ کی کوئی ضرورت پوری ہوئی ہے، آپ کی کوئی احتیاج پوری ہوئی ہے، اس پر آپ شکر کرتے ہیں۔ یہی وجہ دیکھیے اصل میں بدقسمتی سے اس حمد کے ترجمے میں اکثر و بیشتر جو ہے تعریف کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں، اس سے جو اس کا اصل مفہوم کنوے نہیں ہوتا۔ اس کا مفہوم کنوے ہوگا اگر آپ ساری جو دعائیں ہیں حضور کی جو روزانہ کے معمولات میں شامل تھی، جہاں مقام شکر ملے گا وہیں کا آپ کو ترانہ حمد ملے گا۔ صبح آنکھ کھلی، الحمدللہ الذی احیانی بعد ما اماتنی والیہ النشور، کل شکر اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے زندہ کر دیا اس کے بعد کہ مجھ پر موت طاری کر دی۔ نیند بھی تو موت کی بہن ہے، اور اسی طرح ایک دن ہوگا کہ موت کی نیند سوئے ہوئے ہوں گے اور اللہ ہمیں اٹھا لے گا، الہ النشور، پھر اسی کی طرف ہمیں چلے جائیں۔ اب جو اللہ کا بندہ روزانہ صبح کو آنکھ کھلتے ہی یہ زبان پہ اس کے الفاظ آ جاتے ہیں، وہ کیسے ممکن ہے کہ جب حشر کے دن، قیامت کے دن جب آنکھ کھلے گی تو یہی الفاظ اس کی زبان پر نہ آ جائیں؟ لازماً آئیں گے، الحمدللہ الذی احیانی بعد ما اماتنی والیہ النشور۔ بھوک لگی ہوئی تھی، اس میں علاج تھا، کمزوری تھی، ضعف تھا، کھانا کھایا، اس کو اندر تسکین ہوئی، سیری ہوئی، الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی وجعلنی من المسلمین۔ شکر تو سب سے زیادہ جو ہے اس میں شکر کا پہلو۔ البتہ جو چیز جو ہے، کوئی شے ہے اس میں وہ حسن ہے، چاہے آپ کو اس سے کوئی فائدہ نہیں بھی پہنچے تو اس کی آپ ثنا کرتے ہیں، اگرچہ یہ بھی اپنی جگہ پر ڈیبیٹیبل ایشو ہے۔ یہ انسان کے صرف احساس کی تنگی ہوتی ہے کہ وہ پھول کو دیکھ کر یہ سمجھے کہ اس سے کچھ حاصل نہیں ہوا، اس کے جمالیاتی ذوق کو تسکین ملی ہے، اس کو ایک روحانی مسرت حاصل ہوئی ہے۔ انگریزی کی ایک نظم ڈیفوڈلز ہم نے پڑھی تھی میٹرک کے زمانے میں۔ ایک شاعر جو ہے سیر کرتا ہوا اچانک ایک ٹیلے کے اوپر سے جب چڑھا تو دیکھا کہ وادی میں پوری وادی بھری ہوئی ہے ڈیفوڈلز کے پھولوں کے ساتھ، اور وہ پھول جو ہے وہ ہوا کے اندر لہرا رہے ہیں۔ اب وہ کہتا ہے I gazed and gazed and little thought what wealth the scene to me had brought۔ میں دیکھتا رہا، مجھے یہ احساس ہی نہیں ہوا کہ کتنی بڑی دولت مجھے اس سین کی وجہ سے، دیکھنے کی وجہ سے مجھے ملی۔ For oft when on my couch I lie in vacant or in pensive mood, they flash upon that inward eye which is the bliss of solitude, and then my heart with pleasure fills and dances with the daffodils۔ کیونکہ اس دن کے بعد سے ہمیشہ مجھے یہ ہوتا ہے، میں کبھی افسردہ پڑا ہوا ہوتا ہوں، اچانک کہیں کسی جگہ پر اچانک منظر میری نگاہوں کے سامنے آتا ہے، پھر وہ لہلہاتے ہوئے پھولوں کو دیکھ کر میرا دل بھی لہلہانا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ دولت ہے جو مجھے اس خوبصورت منظر کو دیکھ کر ملی۔ تو یہ تو در حقیقت انسان کا جو جمالیاتی حص ہے اگر اس کے اندر بیدار ہے تو جہاں بھی اسے خیر، خوبی، کمال، حسن نظر آئے گا اس سے اسے فیض پہنچتا ہے، چاہے وہ مادی فیض نہیں ہے، وہ ایک نفسیاتی فیض ہے، روحانی فیض ہے۔ بہرحال ان کو میں نے اس لیے واضح کیا، لہ الحمد ایک ہے عملی توحید، ایک ہے نظری توحید۔ لہ بادشاہی اسی کی ہے، اختیار اسی کا ہے، قانون اسی کا ہے، حکم اسی کا چلے گا۔ یہ توحید ہے عملی، یہ توحید کی چوٹی ہے، کلائمیکس ہے، ذروہ سنام ہے۔ اور نظری طور پر کل حسن، کل کمال، کل خوبی کا تجربہ ذات باری تعالیٰ ہے، لہذا ہم کل کی کل اللہ ہے، کسی اور شے میں اس کا ذاتی کوئی وصف ہے ہی نہیں۔ سورج میں اگر کچھ ہے تو اللہ کا عطا کردہ ہے۔ دیکھیے یہی وجہ ہم پھول کو دیکھتے تو کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ دیکھا پھول کو ہے اور کیا رہے ہیں؟ سبحان اللہ۔ کوئی منظر آپ کو اچھا نظر آئے، ماشاء اللہ، گویا کہ فوراً ذہن منتقل ہونا چاہیے۔ تو الحمدللہ یعنی کل کائنات کے اندر ہماری ساری ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں تو اس کے پورا کیے، ہماری احتیاجات رفع ہو رہی ہیں تو اس کے ذریعے سے، ہمیں کچھ مل رہا ہے کوئی فیض روحانی تو اس کے ہاں سے، کہیں کو خیر ہے، خوبی ہے، کمال ہے، جمال ہے، حسن ہے تو وہ بھی اسی کا منظر ہے۔ لہذا لہ الحمد،
یہ نظری توحید کا نقطہ عروج ہے، نظری فکری علمی توحید. ہم اسی لیے حضور نے فرمایا، ایک حدیث آپ نے سنی ہوگی، التسبیح نصف المیزان والحمدللہ تملأہ وتملأ ما بین السماوات والارض. جب انسان کہتا ہے الحمدللہ، سبحان اللہ، تو آدھی میزان جو ہے پوری ہو گئی، آدھی میزان ہو گئی، نصف المیزان. اس لیے کہ اللہ کا تصور جو آدھا یہ ہو گیا، اللہ میں کوئی عیب، کوئی کمزوری، کوئی ذوق، کوئی احتیاج، کوئی نقص نہیں ہے، یہ آدھا ہو گیا. کل خیر، کل کمال، کل جمال، کل حسن اللہ ہی کا ہے، یہ اس کی تکمیل ہو گئی. تو دو چیزیں ہیں، تو سبحان اللہ التسبیح نصف المیزان والحمدللہ تملأہ وتملأ ما بین السماوات والارض. آسمان اور زمین کی پوری فضا کو یہ کلمہ الحمدللہ یہ پور کر. اس لیے کہ معرفت خداوندی انہی دو چیزوں کا نام ہے، سبحان اللہ اور الحمدللہ. لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ میں نے کل کو اتنا زور دے کر جو کہا، کیوں کہا ہے اس کو سمجھ لیجئے. اللہ تعالیٰ کی صفات کے لیے وہی الفاظ مستعمل ہیں کہ جو ہم انسانوں کے لیے بھی کہتے ہیں. علیم، خبیر، سمیع، بصیر. انسان بھی ہے، عالم بھی ہے، علامہ بھی ہے، علامہ ہے نہیں. لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہم تمام ان اسماء کا اور ان صفات کا جب اطلاق کرتے ہیں تو دو چیزوں میں ہم عاجز ہیں. ایک تو یہ کہ ہم یہ جانتے ہیں اللہ دیکھتا ہے، کیسے دیکھتا ہے یہ ہم نہیں جانتے. کیا اس کی کوئی آنکھ ہے؟ کیا اس کا بھی کوئی ریٹینا ہے؟ کیا اسے بھی روشنی کی شعاؤں کی ضرورت ہے دیکھنے کے لیے؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ. دیکھتا ہے، کیسے دیکھتا ہے ہم نہیں جانتے. سنتا ہے، کیسے سنتا ہے ہم نہیں جانتے. نمبر دو، وہ کتنا سمیع ہے، کتنا بصیر ہے، کتنا علیم ہے، کتنا قدیر ہے، ہم کیسے سمجھیں گے؟ ہمارے دماغ اور ہمارا تصور یوں سمجھیے کہ جیسے سونار کی ترازو ہوتی ہے، اس میں ماشے اور تولے تولے جا سکتے ہیں، ٹنوں کو تو نہیں تولا جا سکتا. اللہ کی صفات مطلق، اس کی قدرت مطلق، اومنیپوٹنٹ، اومنیشینٹ. لہذا ہمارے لیے جائے پناہ ہے لفظ کل، ہوا علی کل شیء قدیر، ہوا بے کل شیء علیم. یہ کل کے سوا ہمارے پاس کوئی پناہ گاہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی صفات کی. ہر چیز پر قادر، ہر چیز کا جاننا. اب ہم کیا اندازہ کریں گے؟ اللہ کے علم کی وسعتوں کا کوئی اندازہ ممکن ہے؟ لا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء. مخلوق میں سے کوئی بھی نہیں ہے جو اللہ کے علم میں سے کسی شے کا احاطہ کر سکے سوائے اس کے جو اللہ خود چاہے. ملائکہ نے بھی کہہ دیا تھا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، تو پاک ہے اور ہمیں کوئی علم حاصل نہیں ہے سوائے اس کے جو تو نے ہمیں سکھایا. هو على كل شيء قدیر. اب سنیے اگلی آیت، هو الذی خلقکم، اس سے تم سب کو پیدا کیا. لیکن عجیب صورت کیا ہے؟ فمنکم کافر ومنکم مومن. تو کوئی تم میں سے کافر ہے، کوئی مومن ہے. مخلوق سب اسی کی ہیں، سب کو اس کو ماننا چاہیے، سب کو اس پر ایمان لانا چاہیے. سب اس سے یہ عہد کر کے آئے تھے الستو بربکم قالوا بلی. لیکن یہاں آ کر بھٹک گئے. فمنکم مومن ومنکم کافر. تم میں سے کوئی وہ ہے جو کافر ہے، نہیں مانتے. اور لفظ کفر کو اس کے اصلی مفہوم میں لیجئے تو کفر شکر کے مقابلے کا لفظ ہے. ومن یشکر فانما یشکر لنفسہ ومن کفر فان اللہ غنی حمید. اسی سے کفران نعمت ہم بولتے ہیں، کفران نعمت، شکر کی بجائے کفر. تو اللہ کے ناشکر ہے، اور ایک وہ ہے جو اللہ کو ماننے والے ہیں، اللہ کا شکر کرتے ہیں، حمد بجا لاتے ہیں، تسبیح کرتے ہیں. تو فرمایا پیدا تو اس نے کیا سب کو. فمنکم کافر ومنکم مومن واللہ بما تعملون بصیر. اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے. یہ دیکھ رہا ہے کس لیے؟ معاذ اللہ کو تماش بین ہے، تماشا کر رہا ہوتا ہے. شب و روز تماشا میرے آگے، اور بازیچہ اطفال ہے دنیا میرے آگے. یہ ہے یا کوئی ریسرچ کرنے کے لیے، اسے کوئی تھیسس لکھنے کے لیے ڈیٹا فراہم کرتا ہے. اس کے اندر ایک دمگی ہے، وہ دیکھ رہا ہے. یعنی تمہارے ہر عمل کو جو اس کی جواب دہی ہوگی، اس کا جو محاسبہ ہوگا، جان لو فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا.
ذرے کے ہم بدل نیکی کرو گے تو وہ بھی موجود پاؤ گے اپنے سامنے، اور ذرے کے ہم بدل برائی کماؤ گے تو وہ بھی موجود۔ توحید کے ساتھ ہی ملا ہوا یہ معاد کا معاملہ اس طرح آتا ہے جیسے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ ایک جملے میں جو آیا، ایسے ہی توحید کے بیان کے ساتھ اس کی کرولری کے طور پر، توحید کی کرولری ہے یہ معاد، لہذا اس کو اس طور سے اللہ تعالیٰ بیان میں لے آتے۔ فرمایا خلق السماوات والارض بالحق، اس نے آسمان اور زمین حق کے ساتھ پیدا کی۔ اس کے کیا معنی ہے؟ دیکھیے حق کے معنی جو ہے عربی زبان میں ہر وہ چیز جو فی الواقع موجود ہو حق ہے، ہر وہ شے جو نظر تو آتی ہو حقیقت میں موجود نہ ہو وہ بات ہے، ہر وہ شے جو اخلاقاً ثابت ہو وہ حق ہے، جو اخلاقاً ثابت نہ ہو وہ بات ہے، ہر وہ شے جو پرپس فل ہے، با مقصد ہے، وہ حق ہے، اور ہر وہ شے جو بے مقصد ہے وہ باطل ہے۔ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، پروردگار تو نے یہ ساری کائنات باطل نہیں بنائی، بے مقصد نہیں بنائی۔ یہاں ہمیں ایک دن کا بھی جو ہے گھاس کا ایک دن کا بھی بے مقصد نظر نہیں آتا، ہر شے کے اندر کوئی مقصدیت ہے، تو کیسے ممکن ہے پوری کائنات بے مقصد؟ یہ رام کی لیلا کا تصور ہندوؤں کے ہاں یہ ایسا نہیں ہے، یہ تو ایک سنجیدہ تخلیق ہے، ایک حکیم کی تخلیق ہے، اس کے ذرے ذرے میں حکمت ہے، پرپس ہے، پرپس فلنس ہے۔ تو خلق السماوات والارض بالحق، اس سے اصل میں قرآن جو استدلال لاتا ہے، یہاں تو چونکہ خلاصہ ہے، تفاصیل تو آ نہیں سکتے۔ استدلال یہ ہے کہ تم یہ سوچو کہ تمہارے اندر ہم نے ایک اخلاقی حص رکھی ہوئی ہے، تم ایک چیز کو سمجھتے ہو یہ بری ہے اور یہ ایک کو سمجھتے ہو یہ اچھی ہے۔ یہ جو مورل ویلیوز تمہارے اندر ہے، فالہمہا فجورہا وتقواہا، اللہ تعالیٰ نے نفس انسانی کو نیکی اور بدی کا علم جو ہے مدیت کر دیا ہے الہامی طور، اسی لیے نیکی کو معروف کہتا ہے قرآن اور بدی کو منکر کہتا ہے۔ جانی پہچانی شے سب جانتے ہیں یہ بھلائی ہے، سچ بولنا اچھا ہے، جھوٹ بولنا برا ہے، وعدہ کر کے پورا کرنا اچھا ہے، وعدہ خلافی برائی ہے، کون نہیں جانتا؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس دنیا میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں سچ بولنے والا مصیبت میں پھنستا ہے، جھوٹ بولنے والا پھنس جاتا ہے، جائز ناجائز حلال حرام کی پرواہ کرنے والا فاقے آ رہے ہیں اس کو، اور جو بائی ہک اور بائی کروک جدھر سے بھی ہاتھ پڑ جائے وہ ایکس کر رہا۔ تو فزیکل لا تو اس دنیا کے اندر اس حیات دنیاوی میں پورے طور پر آپریٹو ہے۔ آپ انگارہ ہاتھ میں پکڑیں گے ہاتھ جل جائے گا، زبان پر رکھیں گے زبان جل جائے گی، لیکن آپ جھوٹ بولیں گے زبان پر چھالا بھی نہیں پڑے گا۔ آپ سنکھیاں کھائیں گے مر جائیں گے، آپ حرام کھائیں گے، یتیم کا مال ہڑپ کر لیں گے، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو مورل جو لا ہے وہ آپریٹو نہیں ہے اس دنیا کے اندر، لہذا لازماً ایک دوسری زندگی ہونی چاہیے جس میں گندم از گندم برویت جو سے جو، کہ گندم سے گندم پیدا ہوتی نظر آئے اور جو سے جو، نیکیاں وہاں باغ و بہار نظر آئے کہ اس نے یہ نیکیاں کمائی تھی، یہ جنات ہے اب اس کے لیے، اور اس کے لیے وہی جو حرام خوریاں ہیں وہ جہنم کی آگ بن کر سامنے آتا ہے۔ جب تک یہ نہیں ہوتا یہ تخلیق نامکمل ہے۔ مورل لا آپریٹو ہی نہیں، یا تو یہ کہہ ہمارا صرف دماغ کا خلل ہے، کوئی نہ اچھائی ہے نہ برائی ہے ثابت تو لوگوں نے خیال کیا۔ انگریزی کی کہاوت بھی تو ہے nothing is good or bad, only thinking makes it so۔ نہیں، خیر اور شر مستقل یہ ویلیوز ہیں، یہ تو انتہائی ڈٹائی سے انسان انکار کرے تو کرے، ہر انسان جانتا۔ آپ یہ غلط کام کر رہے ہوتے تب بھی آپ کے اندر سے کوئی چیز آپ کو جو ہے وہ my conscience is biting me، the prick of the conscience، آپ محسوس کرتے کہ اندر سے کوئی شے کہہ رہے ہیں کہ تم غلط کام، یہ ہے۔ لیکن اس کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا نامکمل ہے، ناقص ہے، آخرت ہونی چاہیے۔ تو خلق السماوات والارض بالحق، آسمان اور زمین اس نے پرپس فل بنائے، حق کے ساتھ بنائے۔ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، اور تمہاری نقشہ کشی کی ہے، کتنی اچھی کی ہے۔ یہ تمہارا چہرہ، یہ دو آنکھیں، یہ تمہاری ناک، یہ تمہارے کان، یہ تمہارے اعضاء، یہ جوارح، یہ تمہارے حواس ظاہری، حواس باطنی، جو کچھ تمہیں دیا ہے، تمہارا نقشہ
اب دیکھیے صبر آیا تمہارا نقشہ کھینچا ہے، تصویر کھینچی ہے تمہاری، اور یہی لفظ آیا سورہ حشر میں المصور، هو اللہ الخالق البارئ المصور، المصور وہی تو ہے، یہ پوری کائنات یہ اسی کا تو منہ قلم ہے جس نے اس کی سارا نقشہ کشی کی ہے۔ صورکم فاحسن صورکم وإلیہ المصیر، اسی کی طرف لوٹ کر بھی جانا۔ اگر لوٹ کر جانے کا معاملہ نہ ہو تو یہ دنیا اور یہ حیات دنیا بھی نامکمل ناقص، پھر یہ خیر اور شر کی بجائے بابر میں عیش کوش کے عالم دوبارہ نہیں، پھر تو ظالم کو ظلم کرنا چاہیے اور ٹپا کر ستاؤ کرے، عیش کرے، خون چوسے لوگوں کے، خون پیے لوگوں کے۔ لیکن اگر اخلاق کی کوئی ویلیوز ہیں تو پھر بعد بعد الموت، حشر و نشر، جزا و سزا، جنت اور دوزخ ہونی چاہیے۔ اب آ رہی ہے چوتھی آیت۔ میں نے کہا تھا 7 آیتوں میں ایمانیات ثلاثہ کا بیان ہے، ان میں سے 4 آیتیں ہیں جو توحید پر ہیں، ذات و صفات باری تعالیٰ پر، اس لیے کہ اصل تو ایمان نام ہی ایمان باللہ کا ہے۔ لیکن یہ آیت کس اعتبار سے قرآن مجید میں بڑی یونیک ہے؟ اللہ کی صفت علم پر 3 اعتبارات سے ایک ہی آیت، باقی جگہوں پر آپ کو یہ منتشر بہت سی آیتوں میں ملے گی، یہاں ایک آیت، یا فی السماوات والارض، وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، کوئی شے باہر رہ گئی نہیں۔ سماوات والارض قرآن مجید کے نزدیک کل کون و مکان، کل یعلم ما فی السماوات والارض، وہ جانتا ہے جو کچھ کے آسمانوں اور زمین میں ہے۔ اب دیکھیے سیکنڈ ڈائمنشن، وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، اور وہ جانتا ہے اس کو بھی جو تم چھپاتے ہو اور اس کو بھی جو تم ظاہر کرتے ہو، سیکنڈ ڈائمنشن۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، وہ تو جو کچھ تمہارے سینوں کے اندر پوشیدہ ہے اس کو بھی جانتا ہے۔ کیا یہ وہی بات ہے جو ریپیٹ ہو رہی ہے، یعلم ما تسرون وما تعلنون؟ ایک عرصے تک میں اس فکر میں رہا کہ اگر تو وہی مفہوم ہے پھر ریپیٹیشن ہے، ریپیٹیشن جو ہے وہ کلام کا حسن نہیں ہے، کلام کا عیب ہے۔ پھر ذہن منتقل ہوا یہ 3rd ڈائمنشن ہے، ہمارے سب کانشس مائنڈ میں جو کچھ خدمت ہو رہی ہوتی ہے جس کا ہم خود اندازہ نہیں۔ ایک تو وہ ہے کہ میں جان بوجھ کر کچھ ہے چھپا رہا ہوں، وہ میرے علم میں تو ہے نا، میں نے اس کو سپریس کیا ہے، چھپایا ہے، تو میں جانتا ہوں نا۔ لیکن میرے اس سب کانشس مائنڈ میں، تحت الشعور کے اندر جو بھی طوفان اٹھتے ہیں وہ ان سے خود مجھے شعور نہیں ہوتا، اللہ ان سے بھی واقف جس کو تم خود نہیں جانتے۔ یعلم ما فی السماوات والارض ویعلم ما تسرون وما تعلنون واللہ علیم بذات الصدور۔ 4 آیتیں ایمان باللہ، توحید، ذات و صفات باری تعالیٰ پر۔ اب 2 آیتیں آ رہی ہیں رسالت۔ کیا تمہارے پاس آ نہیں چکی ہیں خبریں ان لوگوں کی جو تم سے پہلے تھے؟ اب دیکھیے مکی صورتوں میں آپ سورہ اعراف سے شروع ہوں گے، قوم نوح، قوم ہود، قوم صالح، قوم شعیب اور سدوم اور عمورہ کی بستیاں اور آل فرعون، یہ قصے آپ کو بار بار دیں، قومیں ہلاک کی گئی۔ علم یاتکم، اب کیونکہ وہ تو ساری خبریں مکی قرآن میں آ چکی ہے، یہاں تو صرف اشارہ کیا جاتا۔ علم یاتکم نبأ الذین کفروا من قبل فذاقوا وبال امرہم، تو دیکھو انہوں نے اپنے کیے کا مزہ چکھ لیا، نسیم منسیہ کر دی گئی، کالم یغنوا فیہا، ایسے ہو گئے جیسے تھے ہی نہیں، کبھی یہاں بستا ہی کوئی نہیں تھا۔ قوم عاد نسیم منسیہ، ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الاوتاد، کہاں گئے؟ فذاقوا وبال امرہم، اور اس کے بعد فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، یہ تو جو دنیا میں ہلاکت ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو بس ختم ہو گیا۔ فرعون غرق ہوا، چند منٹ لگے ہوں گے اس کی جان نکلنے میں، اور کیا ہوا ہو، پھانسی کسی کو آپ دے رہے ہیں 1 منٹ کے اندر بات ختم۔ یہ عذاب نہیں ہے، عذاب تو ہے آخرت کا، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے ابھی دردناک عذاب ہے۔ میری جو ایک کتاب ہے سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی حال مستقبل، اس کا جو دوسرا باب ہے وہ ہے قرآن کا قانون عذاب، اور میں اللہ کا شکر کرتا ہوں کہ بڑی جامعیت کے ساتھ ایک چیز جو ہے وہ میری قلم سے نکلی ہے۔ کتنی قسمیں ہیں عذاب کی، عذاب اکبر، عذاب اصغر، عذاب ادنا، پھر یہ کہ عذاب استیصال،
ایک عذاب وہ ہوتا ہے کہ جو صرف لوگوں کو جگانے کے لیے آتا ہے. جب رسول آتے تھے تو اللہ تعالیٰ چھوٹے چھوٹے عذاب بھیجتا تھا، شاید جاگ جائیں، ہوش میں آ جائیں. تو عذابوں کی بہت سی قسمیں ہیں، اور اس کو اس لیے سمجھنا ضروری ہے کہ آج امت مسلمہ عذاب خداوندی کی گرفت میں ہے. آج ہم ٹھیک اس مقام پر کھڑے ہیں جس پر کہ تبصرہ کیا گیا تھا سابقہ امت کے لیے، ظلمت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ. یہ پوزیشن آج ہماری ہے مسلمانوں کی، یہود کی نہیں ہے. وہ دور ختم ہوا. یہود تو اس وقت دنیا کی سیاست کو کنٹرول کر رہے ہیں، دنیا کی اکانومی تو ان کے ہاتھ میں ہے ہی ہے، کسی کے شک و شبہ کی گنجائش ہے نہیں. اس صدی کے آغاز میں علامہ اقبال دیکھ آئے تھے، فرنگ کی رگے جہاں پن جائے یہود میں ہے. اس وقت فرنگ کی قیادت جو تھی وہ برطانیہ کے ہاتھ میں تھی، آج فرنگ کی قیادت امریکہ کے ہاتھ میں ہے، اور امریکہ یہود کے ہاتھ میں ہے. تو آج تو ہم اس جگہ کھڑے ہیں، اسی لیے کھڑے جو انہوں نے کیا تھا وہی ہم نے کیا. اللہ کے دین سے منہ پھیرا، اللہ کی کتابوں کو پیٹھوں کے پیچھے پھینکا. نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم، انہوں نے اللہ کی کتابوں کو اپنی پیٹھوں کے پیچھے پھینک دیا. لہذا وہی ہماری سزا. بہرحال وہ میں نے صرف اشارہ کر دیا اس کتاب میں، اس کو پڑھیے. وہ باب جو ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ سے مراد ہے آخرت کا. اب اگلی آیت میں جو آ رہی ہے بات بڑی اہم ہے. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ. ان قوموں کا یہ حشر اس لیے ہوا کہ ان کے پاس ان کے رسول آتے رہے واضح تعلیمات اور واضح نشانیاں معجزے لے کر. بینات دونوں پر آئے. بین کہتے ہیں کوئی شے جو از خود ظاہر، ایک وہ شے ہے کہ جس کو ثابت کرنے کی ضرورت پیش آئے، کوئی دلیل درکار ہو اس کے لیے، کوئی مخفی حقیقت ہے دلیل سے سمجھ میں آئے گی. ایک وہ شے جو خود ظاہر ہے. آفتاب آمد، دلیل آفتاب اس کو کہیں گے. اس لیے ہم کہتے ہیں بڑی بین سی بات ہے بھیا، تمہیں کیوں سمجھ میں نہیں آ رہی؟ ذرا سوچو تو صحیح، بین سی بات. تو بین وہ شے جو خود روشن. چنانچہ ایک تو بینہ کہا جاتا تھا، بینات ان معجزوں کو جو اللہ نے اپنے رسولوں کو دیے، جس سے کہ یہ بات واضح ہو جاتی تھی کہ یہ عام انسان نہیں ہے، اس کا اللہ کے ساتھ تو خاص تعلق. اور پھر بینات کو تعلیمات بھی ہیں، فطرت انسانی کے نزدیک جانی پہچانی چیزیں. توحید میری روح کے اندر ہے، اس کی گہرائیوں میں ہے. از کجا بھی آج ان آواز دوست، قرآن پڑھتے ہوئے میرا دل محسوس کرتا ہے یہ کہاں سے میرے دوست کی آواز آ رہی. اس حوالے سے بینات ہم نے ذالک بأنہ کانت تأتیہم رسلہم بالبینات فقالوا ابشر یہدوننا، تو انہوں نے کہا کہ کیا انسان ہمیں ہدایت دیں گے؟ یہ نور تو ہمارے طرح کا انسان ہے، 2 ہاتھ 2 پاؤں 2 آنکھیں 2 کان 1 ناک، یہ ہمیں کیا دے گا؟ ہدایت دینے کے لیے اللہ نے بھیجا، فرشتہ بھیجا ہوتا کوئی، وہ پروں سے اٹھتا ہوا آسمان سے اترتا ہوا ہمیں نظر آتا، ہم بھی مانتے. واقعی تمام رسولوں کے ساتھ یہ کہا مال هذا رسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق. یہ سورہ فرقان میں کہا کہ حضور کے بارے میں نہیں، یہ کیسا رسول ہے؟ یہ تو بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، سامان خریدتا ہے، کوئی ضروریات پوری کرتا ہے، کھانا بھی کھاتا ہے، رسول ہونے کا دعویٰ کرتا ہے. گویا کہ رسولوں کی بشریت ان کی رسالت کے ماننے کے راستے کی رکاوٹ بنتے. اب بشر یہدوننا، کیا یہ انسان ہمیں ہدایت دیں گے؟ فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوْا وَاسْتَغْنَى اللَّهُ، تو انہوں نے کفر کیا، انکار کیا، پیٹھ موڑ لی. تو اللہ نے بھی پھر بے نیازی اختیار کر، جاؤ دفع ہو. اور اللہ تعالیٰ تو ظاہر بات ہے واللہ غنی حمید، اسے کوئی احتیاج ہے نہیں. پوری نوع انسانی جو ہے وہ اگر اللہ کا انکار کرتے تو کرتے، اللہ کی سلطنت میں تو کوئی کمی نہیں آئے، اس کے خزانوں میں کوئی ایک تنکے کی کمی نہیں آئے. اب یہاں ذرا نوٹ کیجئے، ایک کانورس اس کا میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. ایک تھیورم ہوتی تھی نا جیومیٹری میں، پھر اس کی کانورس بھی ہوتی تھی. یہ تو گمراہی ہے کہ یہ تو انسان ہے، بشر ہے، رسول کیسے ہو سکتا ہے؟ یہی گمراہی بعد میں پلٹ کر یوں آئی، یہ رسول تھا، بشر کیسے ہو سکتا؟ بات تو وہی ہے. استبعاد ہے رسالت، نبوت اور بشریت میں. لہذا کسی نے تو اللہ کا بیٹا بنا لیا، اوتار بنا لیا، کچھ اور بنا لیا. یہ غلو جو ہوتا رہا رسولوں کے بعد میں کہ جنہوں نے رسول مان لیا انہوں نے بشریت کا انکار.
یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید نے کس قدر زور شور سے کہا اور کتنا نمایاں کیا، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد۔ اتنا ایمفیسس ہے قرآن میں حضور کی بشریت پر۔ اسی وجہ سے واقعہ یہ ہے، غور کیجئے، یہ حقیقت اقسام شرک پر جو میرے کیسٹ تھے 6، ان میں میں نے تفصیل سے گفتگو کی ہے کہ یہ معجزہ ہے۔ اس امت کو جس قدر محبت حضور کی ذات سے ہے، اس کا میں کہتا ہوں 100واں حصہ بھی عیسائیوں کے اندر حضرت عیسیٰ کے لیے نہیں۔ انہوں نے خدا کا بیٹا بنا دیا، تو یہ امت اگر اسی راستے پر چلتی تو خدا کا بیٹا نہیں، خدا کا باپ بنا دیا، معاذ اللہ ثم معاذ۔ لیکن نہیں، یہ کسی نے یہاں جسارت نہیں۔ ہمارے ہاں کوئی فرقہ، کوئی جماعت، کوئی گروہ نہیں ہے کہ جس نے حضور کی بشریت کا انکار کیا۔ ہاں یہ ظلم ہوا تو کس پر؟ علی پر رضی اللہ عنہ۔ انہیں خدا بنایا کہ نہیں بنایا؟ مشغول حق ہوں بندگی بوتراب میں، غالب صاحب کہہ رہے ہیں ہر چند علی کی ذات نہیں ہے خدا کی ذات، لیکن نہیں ہے ذات خدا سے جدا علی۔ حضور کے ایک امتی کو خدا بنا دیا گیا، اور آج بھی موجود ہے، نصیری موجود ہے دنیا کے اندر جو کہتے ہیں خدا۔ حضور کو نہیں کہا، الحمدللہ کہ نہیں کہا۔ یہ پروٹیکشن ہے خصوصی، اس لیے کہ حضور آخری رسول تھے۔ آپ کی شخصیت کے اوپر ایسا ظلم ہو جاتا تو پھر اس کو ٹھیک کون کرتا؟ حضرت عیسیٰ کی حقیقت کو قرآن نے آ کر کھول دیا۔ اب کوئی اور قرآن کو آنے والا نہیں تھا کہ جو حضور کی حقیقت کے اوپر اگر پردے پڑ گئے ہوتے تو پھر ان پردوں کو اٹھاتا۔ یہ بہت بڑا معجزہ ہے، حضور کی ذات کے ساتھ یہ غلو نہیں، ختم نہیں۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جو ہمارے ہاں جو بریلوی مکتب فکر والے، وہ بھی آپ ان سے جا کر ان علماء سے بات کیجیے، وہ کہتے ہیں کہ کون کہہ سکتا ہے؟ کیا ہم عربی پڑھے ہوئے نہیں؟ کیا ہم جانتے نہیں قرآن؟ ہم نہیں پڑھتے۔ ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ آپ کے والد کا نام عبد الرحمن ہے، آپ عبد الرحمن نہیں کہتے، ابا جان کہتے ہیں۔ بس نام سے پکارنا بشر کی ذرا توہین والی بات ہے، ورنہ ہم بھی جانتے ہیں حضور بشر۔ کیا ہمیں عربی نہیں آتی؟ کیا ہم نے قرآن نہیں پڑھا؟ یہ ایک بہت بڑے، اب میرے ذہن سے نام اتر رہا ہے، وہ عالم مہار شریف سیالکوٹ کے بہت بڑے عالم دین بھی تھے، اور وہ احرار کے بہت بڑے لیڈر بھی تھے، بریلوی مکتب فکر کے آدمی تھے۔ ان کی تقریر میں نے خود سنی کہ کون ہے جو یہ کہہ سکتا ہے کہ ہم حضور کو بشر نہیں مانتے؟ صرف یہ کہ اب یہ کہتے ہیں کہ حضور کی بشریت کو نمایاں کرنا، اس کو زیادہ بیان کرنا، یہ سوء ادب ہے۔ آپ والد کا نام لے لیتے، ابا جان کہتے، بس یہ بات۔ بہرحال یہ گمراہی اس وقت رکاوٹ بنی ان کے رسول ماننے میں، اور رسول ماننے والوں میں یہ پلٹ کر یہ بیماری آئی جبکہ انہوں نے بشریت سے انکار کیا۔ اب ایک آیت میں آخرت کا ذکر ہے، لیکن ذرا دیکھیے اس کو کس شان کے ساتھ ہے۔ زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا۔ اب یہ زوم کا لفظ ہماری اپنی زبان میں بھی آتا ہے، خیال خام، بے بنیاد، بڑا زوم ہے اس کو، یعنی حقیقت اس کی کچھ نہیں ہے، سمجھتا اپنے آپ کو بہت کچھ ہے۔ زوم میں زعم، خیال خام، بے بنیاد خیال۔ زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، ان کفار کو یہ خیال لاحق ہو گیا ہے، خیال خام، خیال باطل، کہ وہ دوبارہ اٹھائے نہیں جائیں گے۔ ان لن یبعثوا، باس بعد الموت نہیں۔ اس کا جواب کیا ہے؟ قل، اے نبی کہہ دیجئے، بلا، کیوں نہیں، وربی، اور مجھے میرے رب کی قسم ہے، لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّئُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ، تم لازم اٹھائے جاؤ گے اور پھر تمہیں بتا دیا جائے گا جو کچھ کہ تم نے عمل کیا۔ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ، اور یہ اللہ پر بہت آسان۔ یہ سو قل بلا وربی لَتُبْعَثُنَّ، کہہ دیجئے کیوں نہیں، اور مجھے میرے رب کی قسم ہے تم لازماً اٹھائے جاؤ۔ البتہ یہاں ایک اعتراض بظاہر وارد ہوتا ہے، اس میں دلیل کون سی ہے؟ دیکھیے آپ نے ایک بات کہی، کسی شخص نے کہا کہ آپ کے پاس دلیل کیا؟ آپ نے کہا میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں۔ بھائی بات دلیل تو نہ ہوئی، تم نے پہلے ایک دعویٰ کیا تھا، اب اس پر قسم بھی کھا دی، ٹھیک ہے، میں تو دلیل مانگ رہا ہوں بھائی، اس میں دلیل تو نہ ہوئی۔ دلیل ہے، دلیل محمد کی شخصیت ہے اس کے پیچھے۔ کون کہہ رہا؟ جس نے ساری عمر کبھی جھوٹ نہیں بولا، جسے تم نے خود الصادق الامین کا خطاب دیا، وہ کہہ رہا۔ یہ کوئی عام آدمی نہیں کہہ رہا،
قل بلا وربی، مجھے میرے رب کی قسم، لتبعثن ثم لتنبؤن عملتم. تو دلیل اس میں شخصیت کا بدل ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا بدل. اور اسی کے حوالے سے میں آپ کو وہ خطبہ سنا دوں جو حضور کے بالکل ابتدائی دور کا خطبہ ہے. وہ جب آیت نازل ہوئی تھی انذر عشیرتک الاقربین، اپنے قریبی رشتہ داروں کو خبردار کیجئے، تو بنو ہاشم کو بلایا، کھانے کی دعوت دی. پھر آپ کھڑے ہوئے اپنی بات کہنے کے لیے تو انہوں نے ہوٹنگ کی، شور مچایا، چلے گئے، سنی نہیں بات. کچھ دن کا وقفہ دے کر پھر دوبارہ بلا لیا، پھر کھانا کھلایا. اب میں یہ کہا کرتا ہوں کہ شرم آ گئی ہوگی، 2 مرتبہ روٹی کھائی ہے، کھانا کھایا ہے، تو میں سن لو ان کی بات. پھر آپ نے جو خطبہ دیا ہے وہ ہے یہ خطبہ، یہ قل پہ جو کہا جا رہا، ان الرائد لا یکذب اہلہ. دیکھو لوگوں، کسی قافلے کا رہنما اسے کبھی قافلے کو دھوکہ نہیں دیا کرتا. واللہ لو کذبت الناس جميعا ما کذبتکم، خدا کی قسم اگر بالفرض میں تمام انسانوں سے جھوٹ بول سکتا تب بھی تم سے کبھی نہ. تم تو میرے اپنے خاندان کے ہو، بھائی اون کے ترکن ولو غررت الناس جميعا ما غررتکم، اور اگر میں تمام نوع انسانی کو دھوکہ دے سکتا تب بھی تمہیں کبھی دھوکہ نہ دیتا. اس تمہید کے بعد بات شروع کی، واللہ الذی لا الہ الا ہو، اس اللہ کی قسم کے جس کے سوا کوئی الہ نہیں. توحید آ گئی. انی لرسول اللہ الیکم خاصۃ والی الناس کافۃ، میں یقیناً اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف بالخصوص اور تمام انسانوں کی طرف بالعموم. اور اب یہ شروع ہوا لتبعثن کما تستيقظون جو ہے، واللہ لتموتن کما تنامون، خدا کی قسم تم سب پر موت وارد ہوگی جیسے روزانہ رات کو سو جاتے. ثم لتبعثن کما تستيقظون، پھر تمہیں اٹھا دیا جائے گا جیسے روزانہ صبح بیدار ہو جاتے. ثم لتحسبن بما تعملون، پھر تمہارا محاسبہ ہوگا، جو کچھ تم کر رہے ہو حساب دینا ہوگا. ثم لتجزون بالاحسان احسانا وبالسوء سوءا، اور پھر تمہیں بدل کر رہے گا، بھلائی کا بھلا برائی کا برا. وَإِنَّهَا لَجَنَّةٌ أَبَدًا أَوْ لَنَارٌ أَبَدًا، اور وہ بدلہ کیا ہے؟ یا جنت ہے ہمیشہ ہمیش کے لیے، اور یہ آگ ہے ہمیشہ ہمیش کے لیے. یہ ہے وہ بات. قُلْ بَلَا وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ. یہ تمہیں بہت مشکل نظر آتا ہے، اللہ پر بہت آسان ہے. ہوا علی کل شیء قدیر. یا تو مانو کہ اس کو قدرت حاصل نہیں ہے، اگر قدرت حاصل ہے وہ اومنی پوٹنٹ ہے، تو جس نے پہلی مرتبہ کائنات کو پیدا کیا، تمہیں پیدا کیا، دوبارہ کیوں نہیں کر سکتا؟ یہ طویل جو بھی رد و قضا ہے قرآن مجید میں، وہ تو مکی صورتوں میں آپ کو ملتی ہے. یہاں پہ میں نے رکھتے خلاصہ 7 آیتیں ختم ہوئی. پھر نوٹ کر لیجئے، 4 میں ذات و صفات باری تعالی، ایمان باللہ. 2 میں رسالت، اور ایک اہم مسئلہ رسالت کے باب میں سب سے بڑی رکاوٹ کیا رہی؟ رسولوں کی بشریت، ان کے قبول کرنے میں سب سے بڑی رکاوٹ. اور یہی گمراہی پھر ان کے ماننے والوں کو ہوئی ایک دوسری شکل. اور آخرت کا انکار. اب فرمایا کلمہ فا کو نوٹ کیجئے، فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا، پس ایمان لاؤ. یہ حقائق تو ہیں، تم مانو تب بھی ہے، نہ مانو تب بھی. اللہ تو ہے، اس کی یہ صفات ہے، وہ علی کل شیء قدیر، وہ ہے، وہ الملک ہے. تم مانو یا نہ مانو. باس بعد الموت ہے، جی اٹھنا ہے، حساب کتاب ہے، تم مانو یا نہ مانو. لیکن تمہارے لیے عافیت کیا ہے؟ فآمنوا باللہ ورسولہ، پس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر. والنور الذی انزلنا، اور اس نور پر جو ہم نے نازل فرمایا. اسی نور کا ایک صفحہ یہ بھی ہے، قرآن مجید یہ نور ہے، روشنی. واللہ بما تعملون خبیر، اور جو کچھ تم کر رہے ہیں اللہ اس سے باخبر ہے. اور دیکھیے ایک آیت میں ایمان باللہ بھی آ گیا، ایمان برسالت بھی آ گیا. یہ اب ریشو پروپورشن برعکس ہو رہی ہے. پہلے 4 آیتوں میں تھا ایمان باللہ، 2 میں رسالت، 6 ہوئی، اور ایک آیت میں تھا ایمان بالآخرہ. زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا قل بلا وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلک علی اللہ یسیر. اب یہ کانورس ہو گیا معاملہ. ایک آیت میں ایمان باللہ، فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا، ایمان باللہ بھی، ایمان بالرسالت بھی. اب ایمان بالآخرت پر 2 آیتیں، یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن، وہ دن جس دن کے وہ تمہیں جمع کرے گا، جمع کرنے کے دن
وہ دن ہوگا ہار اور جیت کے فیصلے کا دن. بڑی پیاری بات ہے. اور انسانی سطح پر آ کر، ذہنی سطح جو ہماری ہے، ہار جیت، نفع نقصان. ایک تصور یہ ہے کہ یہاں آپ کو بہت کوئی لاٹری کھل گئی، بڑا آپ کو نفع ہو گیا، کہیں کو نقصان ہو گیا. فرمایا نہیں، یہاں کا نفع نفع نہیں، یہاں کا نقصان نقصان نہیں، کھیل ہے. یہاں کوئی بادشاہ ہے تو وہ بادشاہ نہیں ہو، کوئی فقیر ہے تو فقیر. جیسے کسی کھیل کے اندر، ڈرامے میں، کسی پکچر میں کوئی بادشاہ کا رول ہے کسی کا، اور کسی کا فقیر کا ہے، وہ 3 گھنٹے کے بعد نہ بادشاہ بادشاہ ہے نہ فقیر فقیر. التغابن، ہار اور جیت کے فیصلے کا دن قیامت کا دن ہے. جو اس دن جیتا، جو ہارا ہوتا. دنیا میں کوئی فاتح کرتا ہوا چلا گیا، کسی کٹیا میں زندگی گزار دی، اگر اللہ کے ہاں کامیاب ہو گیا تو کامیاب. فراح و ریحان و جنت نعیم. اور یہاں بادشاہ رہا ہو، محلوں میں رہا ہو اور ریشمی گدیلوں پر سویا ہو، اس دن ناکام قرار پایا تو ناکام، برباد، خسران المبین، تباہ. حضور نے فرمایا کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں، بڑا پیارا انداز ہے، وہ کہیں رشتہ کرنا چاہیں تو کوئی رشتہ انہیں نہ دے، کوئی سفارش کسی کرنا چاہے ان کی بات کوئی نہ سنے، کسی محفل میں وہ بار نہ پا سکے، ان کا اسٹیٹس ہی نہیں. لیکن اللہ کے ہاں ان کا وہ مقام ہوتا ہے کہ اگر بھولے سے کسی بات پر قسم کھا بیٹھے تو اللہ ان کی قسم کی لاج رکھتا. اللہ کے پیمانے. اور فقراء صحابہ، ابو ذر، ابو الدرداء، سلمان فارسی، کیا میں اور آپ سمجھیں گے کہ ان کا مقام کیا ہے، کیا رتبہ ہے؟ ذالک یوم التغابن. اب اس کی وضاحت کر دی گئی. وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا، جو ایمان لائے گا اللہ پر اور عمل کرے گا نیک، يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، اللہ اس سے اس کی برائیوں کو دور کر دے گا، نامہ اعمال کے دھبے دھو دے گا، سیرت و کردار کے داغ جو ہے صاف کر دے گا. دنیا میں بھی تکفیر ہوتی ہے سیئات کی. ابھی تک میرے دامن پر کچھ دھبے تھے، صحیح معنی میں ایمان کی تجدید کروں، نیک عمل شروع کروں، وہ داغ دھل جائیں گے، دھبے دھل جائیں گے. یا میرے نامہ اعمال کے اوپر کچھ سیاہی کے دھبے تھے، وہ اللہ دھو دے گا. یکفر عنہ سیئات ویدخلہ جنات تجری من تحتہا الانہار، اور داخل کرے گا انہیں ان باغات میں کہ جن کے نیچے، جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی. خالدین فیہا ابدا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. ذالک الفوز العظیم، یہی ہے بہت بڑی کامیابی. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے ناشکری کی روش اختیار کی اور ہماری آیات کو جھٹلایا. یہ دونوں چیزیں ایک نہیں ہیں. ایک ہے کفر، کفران نعمت، جنہوں نے بجائے شکر کے کفر کی روش اختیار، کفران نعمت کی روش اختیار کی، اور جب ہماری آیات سنائی گئی تو ان کو جھٹلا دیا، پھینک دیا. یہ گویا کہ ان کے جرم کی تکمیل ہو گئی. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار خالدین فیہا وبئس المصیر، وہ ہیں آگ والے، رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیشہ، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ. پہلا رکوع مکمل ہوا. 7 آیات میں ایمانیات ثلاثہ کی نریشن، 3 میں اس کی زوردار دعوت. اب آئیے ثمرات. انسان کی نفسیات پر، اس کی سوچ پر، اس کے احساسات پر، اس کے نقطہ نظر پر، اس کے عمل میں، اس کی اجتماعی زندگی میں، اس کی آئلی زندگی میں کیا تبدیلی آتی ہے ایمان سے. اب ان آیات کو بھی چونکہ وقت کم ہے تو میں پہلے تھوڑی سی تمہید آپ سے عرض کر دوں. پہلے آپ ایک انڈیویجول کو ویژوالائز کیجئے، ایک انسان، میں، آپ، کوئی اور، ایک فرد. یہ جو فرد ہے، اس فرد کے 2 ایسپیکٹس ہیں. کچھ حالات اس پر وارد ہوتے ہیں، زلزلہ آ گیا، کوئی تکلیف آ گئی، مکان گر گیا، کچھ اور ہو گیا، سیلاب آ گیا، بخار آ گیا، بیماری آ گئی، ایکسیڈنٹ کے اندر کوئی ہاتھ ٹوٹ گیا، یہ تکلیفیں آ گئی، وارد ہو. یا کوئی خیر، ایک دم کوئی بھلائی مل گئی، خیر مل گیا، کوئی کامیابی حاصل ہو گئی. یہ خیر اور شر ہے جو مجھ پر وارد ہو رہا ہے. ایک وہ اعمال ہے جو مجھ سے صادر ہوتے ہیں، میرے اعضاء و جوارح، میرے ہاتھ، میرے پاؤں، ان سے اعمال ہے کہ جو صادر ہو رہے. ایک ورود ہے، ورود کیفیات،
اور ایک ہے صدور اعمال۔ اب جو کچھ انسان پر وارد ہوتا ہے، ظاہر بات ہے اگر وہ کوئی دل خوش کن بات ہے تب تو انسان خوش ہے، بڑا فرحاً فخور، لیکن اگر کوئی تکلیف آ گئی، کوئی مصیبت آ گئی تو پھر انسان جو ہے ایک دم چھٹک کر کھڑا ہو جاتا۔ یہاں سب سے پہلا جو ثمرہ ایمان کا ہے وہ یہ ہے کہ جان لو اس کائنات میں کوئی شے نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس نے رب نہ ہو۔ تم پر کوئی مصیبت آئی ہے بغیر اذن رب نہیں آئی، پتہ تک نہیں ہل سکتا بغیر اذن رب۔ اگر مجھ پر کوئی تکلیف آئی ہے، آپ پر کوئی تکلیف آئی ہے، بغیر اذن رب تو نہیں آئی۔ دیکھیے اس کا اور تجزیہ کر لیجئے۔ ایک شخص آپ کو پتھر مار رہا ہے، اس نے پتھر مارا ہے آپ کو، لیکن آپ کو لگے نہ لگے کہ اللہ کے اختیار میں ہو سکتا ہے وہ اس کا نشانہ خطا ہو جائے۔ اگر آپ کو لگ گیا آ کر، اس کا مطلب ہے کہ دو اس کے اندر کمپوننٹس ہیں، اس نے پتھر مارا اور اللہ نے اذن دیا کہ ہاں لگے۔ اب بندہ مومن کا کام یہ ہے کہ جو شے اس پر آ رہی ہے اسے وہ سمجھے میرے رب کے اذن کے بغیر نہیں ہے، اور میرا رب، میرا مولا، میرا دوست، میرا ولی، میرا خیر خواہ، یقیناً اس میں کوئی نہ کوئی خیر، چاہے بظاہر لیکن میرے رب کی اجازت کے بغیر نہیں لگے۔ لہذا انسان کے اندر اگر تمہیں یہ کہوں اس نے مارا، غصہ اور سارا انتقام کے جذبات، قرآن مجید اس کا بھی راستہ دکھاتا ہے کہ غلط کاروں کو سزا بھی ملنی چاہیے، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، لیکن ایمان کا جو نفسیاتی نتیجہ نکلنا چاہیے اسے کہتے ہیں صوفیہ کی اصطلاح میں راضی برضائے رب۔ جو ہوا کے حکم سے ہوا ہے، میرے رب کے اذن سے ہوا ہے، تو بہت خوبصورتی کے انداز میں کہا ہے مولانا محمد علی جوہر رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک مرتبہ جیل میں گئے، ایک بچی بیمار ہوئی، فوت ہو، پیرول پر رہا ہوئے تدفین کے لیے۔ دوسری مرتبہ گئے، دوسری بچی اس کی بیماری تھی، جیل سے خط لکھا ہے منظوم نظم کی شکل میں، تیری صحت ہمیں منظور ہے لیکن اس کو نہیں منظور تو پھر ہم کو بھی منظور۔ یہ ہے راضی برضائے رب۔ اکبر الہٰبادی کہتے ہیں رضائے حق پہ راضی رہ، یہ حرف آرزو کیسا یوں ہو جائے، یوں ہونا، تم ہو کون؟ Who are you؟ رضائے حق پہ راضی رہ، یہ حرف آرزو کیسا، خدا خالق، خدا مالک، خدا کا حکم، تو کیسا؟ Who are you؟ اگر آپ اللہ کی رضا پہ راضی نہیں ہیں، گویا کہ فرکشن ہے آپ کے اور اللہ کے درمیان۔ یا تو یہ کہیے کہ کسی اور کو اختیار حاصل ہے کچھ کرنے کا، وہ تو آپ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مسائل پڑھیے، اپنے بچے کے لیے جو انہوں نے نصیحتیں لکھی ہیں، لا فاعل فی الحقیقت ولا مؤثر الا اللہ، فی الحقیقت فاعل حقیقی سوائے اللہ کے کوئی نہیں، مؤثر حقیقی سوائے اللہ کے کوئی۔ زہر نہیں مار سکتا اگر اللہ کا اذن نہ ہو، آگ نہیں جلا سکتی اگر اللہ کا اذن نہ ہو، اور نہیں جلایا اس نے حضرت ابراہیم کو، یا نارو کونی بردن وسلام علی ابراہیم۔ نوٹ کر لیجیے اس پر۔ ایمان کا تقاضا یہ کہ کسی شے میں کوئی تاثیر بغیر اذن رب نہیں۔ یہی وجہ ہماری بڑی بوڑھیاں جب بچوں کو دوائیں پلاتی ہیں، وہ شیشی کو ہلا بھی رہی ہیں، پلا بھی رہی ہیں، کہتی کیا ہے؟ دیکھیں ایمان، یہ ایک لفظ میں ایمان بھلا ہوا، اللہ شافی، اللہ کافی، دوا میں دیتی ہوں لیکن اللہ کافی ہے، اللہ شافی ہے، شفا دوا میں نہیں ہے، اللہ کے ہاتھ میں۔ یہی تو ایمان ہے۔ لا فاعل فی الحقیقت ولا مؤثر الا اللہ۔ اسی کو اقبال نے، سر میں نے آپ کو مولانا محمد علی جوہر کا شعر سنا دیا اور اکبر الہٰبادی کا، لیکن اقبال کا جو مقام ہے، برو کشید سے پیچا کے ہست بود مرا، چل کے مقام رضا کشود مرا۔ یہ جو مقام رضا ہے اس نے تو میرے سارے عقدے کر دیے، یہ تو تاب، یہ کیوں ہوا، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، میں یہ کرتا کاش اس طرح ہو جاتا۔ اس سارے چکر سے آدمی کو نجات ملی۔ ما شاء اللہ کانا وما لم یشاء لم یکن، جو اللہ نے چاہا وہ ہوا اور جو اللہ نہیں چاہتا تو ہو سکتا۔ بات ختم۔ کس قدر اطمینان، کس قدر سکون۔
یہی وجہ ہے کہ ایمان کا اصل حاصل امن ہے، امن۔ سورہ انعام میں سوال کیا گیا ہے کہ ایک طرف مشرک ہے، ایک طرف موحد ہے، ای الفریقین احق بالامن ان کنتم تعلمون، ان دونوں میں سے امن کا کون مستحق ہے، دلی اطمینان اور سکون کس کو ملے گا؟ فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، جو ایمان لائیں اور اس ایمان میں کوئی شرک کی آمیزش نہ ہونے دیں، کوئی اور فائل ہے ہی نہیں، فائل حقیقی اللہ کے سوا کوئی نہیں، وہ سر حقیقی اللہ کے سوا کوئی نہیں، اگر اس کا یقین ہو جائے تو امن ہی امن ہے۔ میرے ساتھ جو کچھ ہوا وہ تو میں اس میں ایک درویش کا واقعہ بھی آتا ہے بڑا پیارا، وہ کہتا جا رہا تھا جو رب کرے سو ہو، جو رب کرے سو ہو، جو رب کرے سو ہو، ایک آدمی نے اٹھا کے پتھر مارا، لگ گیا، اس کے پیچھے مڑ کر دیکھا، اب وہ پوچھتا مجھے کیا دیکھ رہے ہو، جو رب کرے سو ہو؟ کہنے لگا مجھے تو پتھر جو ہے رب کے مارے ہی لگا ہے، میں دیکھ یہ رہا تھا بیچ میں کس کا منہ کالا ہوا ہے، تم نے جو کمائی کر لیا وہ کر لی، مجھے پتھر نہیں لگ سکتا تھا اگر رب نہ چاہتا، مجھے لگا اللہ کے حکم سے لگا، لیکن یہ کہ تم نے جو اپنے لیے کمائی کر دی تھی وہ کر لی۔ ما صاب من مصیبت، نہیں پڑتی کوئی پڑھنے والی کوئی مصیبت الا باذن اللہ، مگر اللہ کے، ومن یؤمن باللہ، اور جو کوئی اللہ پر ایمان رکھتا ہے حقیقتاً یہدی قلبہ، اللہ اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے، کس بات کی؟ راضی برضا، اللہ کی رضا کے ساتھ راضی رہے۔ یہ مضمون سورہ حدید میں بھی آیا، ذرا وضاحت کے ساتھ، ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبراها ان ذلک علی اللہ یسیر لکی لا تاسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم، کوئی مصیبت نہیں آتی نہ تمہاری جانوں میں نہ زمین میں، نہ بڑے پیمانے پر نہ انفرادی سطح پر، مگر یہ کہ وہ پہلے سے ایک کتاب میں لکھی ہوئی موجود ہے، اس سے قبل کہ ہم اسے ظاہر کریں، اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ نتیجہ کیا نکلنا چاہیے؟ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، جو چیز تمہارے ہاتھ سے جاتی رہے اس پر رنج نہ کیا کرو، وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، اور جو اللہ تمہیں دے دے اس پر اترایا نہ کرو، اس لیے کہ یہ ساری چیزیں امتحان کے لیے ہیں، آزمائش کے لیے، کبھی وہ دے کر آزماتا ہے، کبھی چھین کر آزماتا ہے، دے کر آزماتا ہے شکر کرتا ہے کہ نہیں، چھین کر آزماتا ہے کہ صبر کرتا ہے کہ نہیں۔ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کو گالیاں دینی شروع کر دیتے نہیں، صبار شکور، ایک طرف صبر ایک طرف شکر، یہ دونوں مل کر ایک تصور مکمل ہوتا ہے، جیسے تسبیح اور حمد، اسی طرح صبر اور شکر۔ اگر کوئی تکلیف آئی ہے، کوئی مصیبت آئی ہے، کوئی ایسی شے ہے کہ جو ناپسندیدہ ہے، صبر، اللہ نے دیا ہے، شکر۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تو ہر چیز کا علم رکھتا، ظاہر بات ہے اس کے علم کے بغیر کچھ ہے نہیں ہو رہی، اور اس کے علم سے ہو رہی ہے تو اس میں خیر ہے، چاہے مجھے نظر نہیں آ رہا ہے، ہم شارٹ سائٹڈ ہیں، ہم دیکھ نہیں سکتے، ہم کو فوری طور پر یہ چیز پلیزنٹ ہے، یہ ان پلیزنٹ ہے، یہ خوشگوار ہے، یہ ناخوشگوار ہے، یہ ہے نا ہمارا احساس۔ تمہیں کیا پتا جو خوشگوار ہے اس کے پیچھے کیا چیز چلی آ رہی ہے؟ یہ شوگر کوٹڈ تھی، اس کے اندر زہر تھا، تمہیں نہیں معلوم، اور جو شے ناگوار تھی یہ تمہارے لیے دوا ہے تمہاری بیماری کی، تمہیں نہیں معلوم۔ جیسے سورہ بقرہ میں فرمایا آسان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وآسان تحبوا شیئا وہو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، ہو سکتا ہے لوگوں تم کسی شے کو ناپسند کرو، اسی میں تمہارے لیے خیر، اور ہو سکتا ہے تم کسی شے کو پسند کرو حالانکہ اسی میں تمہارے لیے اچھا ہو، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور نے صحابہ کو جو دعا استخارہ سکھائی ہے، صحابہ فرماتے ایسے سکھائی جیسے ہمیں حضور نے قرآن سکھایا، اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب، تو جانتا ہے میں نہیں جانتا، مجھے یہ چیز اچھی نظر آ رہی ہے، لیکن اے اللہ تیرے علم میں اگر یہ میرے لیے اچھی ہے تو میرے لیے آسان کر دے اور میرے لیے اس کا راستہ کھول دے، اور ایک ہے مجھے بری لگ رہی ہے لیکن اے اللہ اگر تیرے علم میں وہ میرے لیے خیر ہے تو اس کو بھی میرے لیے جو ہے آسان کر۔ یہ ہے اللہ کے حوالے، جس کو ہم کہتے ہیں تفویض الامر الی اللہ، اللہ کے حوالے کر دیا کہ تیرے سپردم بے تو مایا خیشرا تو جانی حساب کم ہو گیا۔
تو یہ دو چیزیں مل کر راضی و رضا اور سپردم بتم آیا خیش، یہ دونوں چیزیں پہلا نفسیاتی ثمرہ ہے، پھل ہے ایمان۔ اگلا آئیے، اب جو ہمارے اعمال صادر ہوتے ہیں، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اطاعت اللہ کی اور اطاعت کرو اس کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب تمہارے ہاتھ سے کوئی ایسی حرکت نہ ہو جو اللہ نے جس کو منع کیا، تمہارے وجود سے صادر ہونے والے جملہ اعمال و افعال اطاعت خدا بندی اور اطاعت رسول کے سانچے میں ڈھل کر آئے۔ مجھے فانی کا شعر یاد آ گیا اس ترکیب پر، فانی تیرے عمل ہمتن جب ہی صحیح سانچے میں اختیار کے ڈھالے ہوئے تو ہے، تمہیں مجھے احساس تو ہوتا ہے کہ میں اپنی مرضی سے کر رہا ہوں، چاہے یہ جبری جب ہو۔ اسی طرح جو میرے وجود سے خارج ہو وہ اطاعت خدا اور اطاعت رسول کے سانچے میں ڈل کر، اگر یہ بات نہیں تو ایمان کہاں ہوا؟ دو دھیلے کی قیمت نہیں اس ایمان کی۔ اگر وہ ایمان کنٹرول نہیں کر رہا تمہارے وجود کو، تمہارے ہاتھوں پر، تمہارے پاؤں پر، تمہاری آنکھوں پر، تمہارے کانوں پر، اگر اس ایمان کی گرفت نہیں ہے کہ اطاعت خدا بندی کے منافی کوئی کام، ٹھیک ہے پیٹ کھانے کو مانگتا ہے، کوشش کرو۔ القاسم و حبیب اللہ، کمائی کرنے والا، محنت کرنے والا، معاش کے لیے بھاگ دوڑ کرنے والا اللہ کا دوست ہے، لیکن جائز سے، حلال سے، حرام اطاعت۔ اگر تمہارے اندر شہوت کا جذبہ رکھا، ٹھیک ہے، اس کی تسکین کے لیے شادی کرو، نکاح کرو، تمہاری جو راستہ ہے اللہ نے کھولا ہوا ہے، لیکن کسی حرام راستے سے نہ کرو، یہ سارا کام کرو، لیکن اطاعت خدا بندی اور اطاعت رسول کے سانچے میں ڈھلا ہوا ہو تمہارا ہر عمل، تمہارا ہر فعل، تمہارے تمام اعضاء و جوارح کی تمام حرکات و سکنات اس سانچے میں ڈھل جائے۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ، پھر اگر تم رخ موڑ لو گے، عصیان، معصیت، نافرمانی، فسق اور فجور کی روش اختیار کرو گے، فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، تو سن لو ہمارے رسول پر صاف صاف پہنچا دینے کے سوائے اور کوئی ذمہ داری نہیں۔ میں نے کہا تھا ویژولائز کیجئے آپ کا وجود، ایک آپ پر وارد ہونے والی کیفیات، اور ان میں خاص طور پر جو ناگوار کیفیات، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ واللہ بکل شیء علیم۔ ایک آپ کے وجود سے صادر ہونے والے افعال و اعمال، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اطاعت خدا بندی اور اطاعت رسول، اس سانچے میں ڈھل جاؤ۔ اچھا، جو انسان عمل کرتا ہے، محنت کرتا ہے، بھاگ دوڑ کرتا ہے، اس میں اس کے ساتھ ایک تصور ہوتا ہے کہ اس کا بھروسہ کس پر، کس پر تکیہ کر رہا، کس کا سہارا لے رہا، اعتماد کس پر ہے۔ لہذا اگلی آیت دیکھیے، اللہ لا الہ الا ہو وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اللہ وہ ہستی ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں، اختیار مطلق سارا اس کے ہاتھ میں ہے، تو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے اہل ایمان۔ یعنی سہارا، بھروسہ، دار و مدار یہ ذات باری تعالیٰ پر ہو، اسباب و وسائل پر نہ ہو۔ اسباب کو استعمال کرو لیکن بھروسہ اسباب پر نہیں، اعتماد اللہ، توکل صرف اللہ۔ یہ یقین ہونا چاہیے کہ چاہے تمام اسباب ظاہری جمع ہے میرے پاس، بظاہر میں یہ کام کرنے پر قادر ہوں، لیکن نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ کی مرضی ہو۔ لا ولا قوت الا باللہ، نہیں ہو سکتا۔ گاڑی ہے، ٹیوننگ بھی کرا لی تھی، سروس بھی ہو گئی ہے، پیٹرول بھرا ہوا ہے، جب چاہوں گا صبح اٹھ کے چل دوں گا؟ نہیں۔ اگر یہ دل میں خیال آ گیا، اگر یہ یاد نہ رہا، انشاءاللہ نہ کہا، پکڑ ہو جائے گی۔ تم نے اسباب کو تکیہ کیا نا، حضور کی پکڑ ہو گئی، میں اور آپ تو ہے کیا۔ سوال جب 3 کیے قریش کے کچھ لوگوں نے، اور حضور نے کہا میں ٹھیک ہے کل بتا دوں گا جواب۔ حضرت جبرائیل روز آتے تھے، اللہ کو پسند نہیں آئی بات۔ اب کئی دن گزر گئے، جبرائیل نہیں آئے، ادھر تالیاں پٹ گئی، بس ختم۔ کیا کیفیت ہوگی حضور کی، آپ ذرا تصور کی۔ پھر جب وحی آئی ہے اور اصحاب
کہف کا قصہ بھی اور ذوالقرنین کے سارے سوالات کے جواب آئے. ساتھ ہی کہہ دیا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. ہر یہ کام میں کل ضرور کر دوں گا اس استثناء کے ساتھ اگر اللہ چاہے. جہاں یہ حقیقت آپ کی نگاہوں سے اوجھل ہوئی تو گویا کہ آپ کا تکیہ، آپ کا ایمان پھر اسباب پر ہے، مسبب الاسباب پر نہیں. مسبب اسباب اسباب کا محتاج نہیں ہے، بغیر اسباب کا نتیجہ نکال سکتا ہے، اور سارے اسباب ہو اس کی نتیجہ نہیں نکلے گا اگر وہ نہیں چاہتا. اگر یہ یقین نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے. حضور کی تو خیر ذاتی طور پر وہ پکڑ ہو گئی تھی جو پھر پورے مسلمانوں کی پکڑ ہوئی ہے. وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ. ذرا یاد کرو مسلمانوں، حنین کا دن تمہیں اپنی کثرت پر ناز ہو گیا تھا، گھمنڈ ہو گیا تھا. کبھی ہم 313 ہوتے تھے نہیں مار کھاتے تھے، آج تو 12,000 ہے. 12,000 آج ہمیں کون شکست دے گا؟ حوازن اور ثقیف کے تیر اندازوں کی بوچھاڑ آئی ہے. سب مولانا شبلی نے تو لکھا ہے 30-40 آدمی رہ گئے. 12,000 میں سے ذرا بھگڑ کا اندازہ کیجیے. لیکن ان کے شاگرد سید سلیمان ندوی نے زیادہ تحقیق کی کہ نہیں 300-400 آدمی تھے، 30-40 تھے. 12,000 میں سے اگر 300-400 بھی رہ گئے تو بہت بڑی بھگڑ. پھر اترے ہیں حضور اپنی سواری سے، اپنے ہاتھ میں علم لیا ہے، رجز پڑھا ہے، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب. میں نبی ہوں اور اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے. میرا ساتھ دے تب بھی نبی ہوں اور آدمی ساتھ میں دے تب بھی نہیں. میری نبوت کا دار و مدار اس پر نہیں ہے کہ کون مانتا ہے کون نہیں، اور کون ساتھ دیتا ہے کون. اور میں ہوں عبد المطلب کا بیٹا، میدان میں موجود ہوں. پھر آپ نے پکارا ہے، کدھر جا رہے ہو؟ الیہ یا اصحاب بدر، بدر والوں کہاں جا رہے ہو؟ آؤ. پھر یہ بیعت رضوان والے، آؤ کدھر جا رہے ہو؟ یا اصحاب الشجرہ الیہ یا اصحاب الشجرہ. پھر لوگ لوٹ. لیکن اللہ نے نقشہ دکھا دیا ایک دفعہ کہ یوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم، تمہیں اپنی کثرت پر ناز ہو گیا تھا نا، تو ہم نے ذرا تمہیں سبق سکھایا. تو اسباب وسائل پر تکیہ نہیں، تکیہ صرف ذات مالک. اس حد تک سمجھ لیجئے کہ سورہ بنی اسرائیل کی جو آیت نمبر 2 ہے اس میں تو کل ایمان کا خلاصہ اسے کہا گیا. وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اللہ تتخذوا من دونی وکیلا. یہ پورے تورات کی تعلیم کا لب لباب اور خلاصہ کیا ہے؟ میرے سوا کسی اور کو اپنا کارساز نہ سمجھ لیں. کارساز ماں بفکر کار ماں، فکر ماں در کار ماں آزار ماں. میرا کارساز میرے کام کی فکر کر رہا ہے، وہ میرا ساتھی، میرا دوست. ہاں آپ کا اگر خلوص کا تعلق اس کے ساتھ ہے تبھی آپ کو پھر دل را بدل رہے، پھر اس پر اعتماد بھی ہوگا، توکل بھی ہوگا. اگر آپ اللہ کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں تو آپ کو اللہ پر کبھی بھی اعتماد نہیں. لو بگیٹس لو، ہیٹریڈ بگیٹس ہیٹریڈ. آپ دھوکہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ بھی یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم. اور یہاں بھی فرمایا گیا وَهُوَ خَادِعُهُمْ، اللہ انہیں دھوکہ دے رہا. یہ ایک انڈیویجول کی حیثیت سے تو یہ 3 آیتیں ہیں. جو کچھ تم پر وارد ہو اللہ کے اذن کے بغیر نہیں، لہذا کوئی شکایت، کوئی شکوہ، کوئی پیچ و تاب نہیں. راضی برضائے رب، برو کشیر ز پیچا کے ہست و بود مرا، چہ اندہا کے مقام رضا کشود مرا. نمبر 2، جو بھی تمہارے حرکات و سکنات، افعال و اعمال ہیں اعضاء و جوارح سے، وہ اطاعت خداوندی اور اطاعت رسول کے سانچے میں ڈھلے. نمبر 2، اپنی ساری جد و جہد، عمل، فعل، اس میں تکیہ، دار و مدار، انحصار، توکل سوائے ذات باری تعالیٰ کا کسی پر. اب ذرا آئیے کہ ایک شخص جو ہے اس دنیا میں ایک معاشرے میں رہتا ہے، اس معاشرے میں سب سے پہلا جو دائرہ اس کا گھر ہے، اس کی بیوی، اس کے بچے، فیملی. محبتیں ہیں، بڑی شدید محبتیں ہیں. یہ محبتیں اللہ نے ڈالی ہوئی ہیں. یہ محبت میں نہ ہو تو یہ تمدن کا یہ پورا کھیل ہی نہ ہو. یہ سارا جو رونقیں ہیں یہاں کی وہ تو انہی محبتوں سے تو ہے. لیکن اب اسی محبت میں پوٹینشل ڈینجر ہے، خطرہ ہے.
کہیں تم اگر چوکس نہ رہے، چوکنے نہ رہے، کہیں ان میں سے کسی کی محبت تمہیں اللہ کے راستے سے ہٹا دے، ان کی محبت کی وجہ سے اچھا کھلاؤں، اچھے سے اچھا پہناؤں، اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلاؤں، بیویوں کی خواہشات پوری کروں، فرمائشیں پوری کروں، حلال سے نہیں ہوتا حرام سے، مارا گیا انسان۔ حضور نے فرمایا بہت ہی نادان ہے وہ شخص جو دوسروں کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت برباد، اولاد کے لیے، بیوی کے لیے، ان کی فرمائشیں پوری کرنے کے لیے، ان کو اچھے سے اچھا کھلانے اور پہنانے کے لیے، اگر تم نے اس زیادہ حق سے انحراف اختیار کر لیا تو معلوم ہوا یہ محبت نہیں ہے، یہ دشمنی ہے، یہ پوٹینشل ہے تمہارے۔ بی آن دی گارڈ، پوری طرح چوکس رہو، چوکنے رہو، جیسے حضرت مسیح نے فرمایا تھا سانپ کے مانند چوکنے لیکن فاختہ کے مانند بے ضرر بنو۔ بہترین تمثیل ہے، فاختہ سے زیادہ بے ضرر بننا کون سا ہوگا، لیکن سانپ جیسے چوکنا ہوتا، تو پوری طرح چوکنے رہو، کسی کی محبت تم سے کہیں کوئی غلط کام نہ کرا۔ یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم، اے ایمان والو یقیناً تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے کچھ تمہارے دشمن ہیں۔ یہ پوٹینشل، محبت جو ہے یہی در حقیقت خطرے کی یہ سرخ نشان ہے۔ ذرا انسان غیر محتاط ہو، چوکس نہ ہو، چوکنا نہ ہو، اگر ذرا بھی وہ کہیں ان گارڈڈ مومنٹ میں کوئی محبت کوئی غلط کام کروا دے گی۔ ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم، بس ان سے بچ کر رہو، فاحذروہم، یہی چوکنا جو میں نے کہا، سانپ کے مانند چوکنے رہو، اس لیے کہ تمہیں اپنی قبر میں جانا ہے، انہیں اپنی قبر میں جانا ہے۔ آج تو بڑے لاڈ پیار ہیں، بڑی محبتیں ہیں، قرآن نے 2 جگہ نقشہ کھینچا ہے، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ یومئذ شأن یغنیہ۔ انسان بھاگے گا اپنی بیوی سے بھی، بھائی سے بھی، بیٹے سے بھی، باپ سے بھی، ماں سے بھی، سب سے بھاگے گا، ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی نفسی نفسی۔ اس دل کی نفسی والی بات یہاں سمجھو، یہ ہے میں ہوں، ٹھیک ہے، ان کے کچھ حقوق ہیں جو اللہ نے میرے ذمہ رکھے ہیں وہ مجھے ادا کرنے ہیں، لیکن ایک ہے طبعی محبت کی بنیاد پر ادا کرنا، ایک ہے اللہ کی طرف سے ادا کرنا، جو حقوق ہے ان کو ادا کرنا زمین و آسمان کا فرق ہے۔ پیٹ کھانے کو مانگتا ہے، ان لنفسک علیک حقا، تمہارے نفس کا تم پر حق ہے، جائز چیز کو کھاؤ اور غلط چیز نہ کھاؤ۔ اسی طریقے سے اولاد کا حق ہے، بیوی کا حق ہے، ان لنفسک علیک حقا وان لزوجک علیک حقا وان لزوجک علیک حقا۔ حضور نے فرمایا حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص سے رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ عبداللہ اولم اخبر، مجھے یہ خبر دی گئی ہے انک تصوم النہار تصوم الدہر وتقوم اللیل، کہ تم تو پوری رات کھڑے رہتے ہو نماز پر اور ہمیشہ روزہ رکھتے ہو۔ اب کیا جی ہاں حضور ہے تو صحیح ایسا، لا مت کرو، فَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ، اس لیے کہ تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے، وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ، تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق، وَإِنَّ لِزَوْجِكَ، تمہارے ملاقاتی جو ہے وزٹرز ہیں ان کا بھی تم پر حق، سب کے حقوق ادا کرو، لیکن طبعی محبت جو ہے اس کو کنٹرول میں رکھو۔ ذرا کہیں اگر غفلت کے اندر ایسا نہ ہو کہ یہ تو گویا کہ بالکل جیسے کہ نقب لگتی ہے، نقب لگ جائے گی۔ فَاحْذَرُوهُمْ، حضر کا نام ہے ڈھال کے لیے، خذو حذرکم، اپنی ڈھال لے کر رکھو ہر وقت، ان کی طبعی محبت کا حملہ تمہارے اوپر کہیں کارگر نہ ہو جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہ وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فان اللہ غفور رحیم۔ یہ ان مقامات میں سے قرآن مجید کے کہ جس کی بنا پر جو خاص طور پر مجھ پر جو تاثر ہے کہ جہاں بے اختیار یہ کہنے کو جی چاہتا ہے کہ یہ انسان کا کلام ہو،
اس قدر توازن ہے کہ ایک طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ تمہاری بیویوں تمہاری اولاد میں سے کوئی تمہارے دشمن ہے، بچ کر رہو، لیکن تین الفاظ لا رہے ہیں دوسری طرف بیلنس کرنے کے لیے، اگر تم معاف کر دیا کرو، اگر تم درگزر سے کام لیا کرو، اگر تم صرف نظر کر لیا کرو، تو اللہ بھی تو غفور اور رحیم ہے۔ یعنی یہ نہ ہو کہ تم اپنے گھر کو ایک میدان جنگ بنا لو، جیسا کہ ہمارے بعض مذہبی لوگوں میں ہوتا ہے، خشونت اور خشکی اور سختی، ہر وقت کی ڈانٹ ڈپٹ، نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اکثر و بیشتر اولاد میں بغاوت ہو جاتی۔ محبت موجود رہے، شفقت موجود رہے، اپنے آپ کو محفوظ رکھو، لیکن معاف کر دیا کرو۔ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا، تین الفاظ کیوں؟ اس لیے کہ بیلنس کرنا ہے، ایک طرف ان کی عداوت کو واضح کیا، ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم، پوٹینشل اینیمیٹی ہے وہاں، لیکن اس کو بیلنس کرنے کے لیے اگر تم معاف کر دیا، تصفحو، صفحہ کہتے ہیں ذرا صرف نظر کر لینا، آپ نے کوئی چیز دیکھی لیکن آپ نے ایسے کر لیا جیسے آپ نے نہیں دیکھی، تاکہ بچہ ہے یا کوئی بھی ہے جس کا اسے یہ انہیں محسوس نہ ہو، ڈھٹائی پیدا نہ ہو جائے، بلکہ یہ کہ جیسے کہ آپ نے دیکھی، ٹھیک ہے۔ یہ صفحہ ذرا اپنا فصفح الصفح الجمیل، یہ سورہ ہجر کے آخر میں بڑا پیاری آیت آئی ہے حضور کے لیے۔ اور تیسرا تغفروا، غفر کہتے ہیں ڈھانپ لینے، مغفر کہتے ہیں خود کو، جو اوپر جو لوہے کی ٹوپی ہے تاکہ تلوار کا وار جو ہے یا یہ کہ گولی جو ہے سر کو نہ لگے، مغفر وہ ڈھانپ لینے والی چیز۔ خطا جس کو کہتے ہیں خطا کو جو ڈھانپ لینا، چھپا لے۔ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو اللہ بھی تو غفور و رحیم ہے۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ جیسے حضرت ابو بکر صدیق سے کہا تھا اللہ نے، سورہ نور میں یہ واقعہ آیا کہ جب حضرت عائشہ پر تہمت لگی ہے رضی اللہ تعالی عنہ، تو ان میں حضرت ابو بکر کا مصطح، یہ ایک ان کا کوئی رشتہ دار تھا، دور کا غریب تھا، فقیر، حضرت ابو بکر اس کی مدد کیا کرتے تھے، عادت کیا کرتے تھے، وہ بھی شریک ہو گیا اسی غلط مہم کے اندر۔ تو حضرت ابو بکر نے قسم کھا لی کہ اس شخص کی، اس کی میں اتنا احسان کرتا رہا ہوں، یہ بھی اس میں شریک ہو گیا، تو میں اس کی اب کبھی آئندہ مدد نہیں کروں گا۔ اس پر اللہ نے فرمایا کہ نہیں، ایسا نہ کرو ابو بکر، کیا تم یہ نہیں چاہتا کہ کیا تم نہیں چاہتے اللہ تمہاری خطاؤں کو معاف کرے؟ حضرت ابو بکر فوراً کہا اے اللہ میں چاہتا ہوں، لہذا فوراً توبہ کی اور فوراً یہ کہ وہ اپنا عہد جو ہے ختم کیا اور ان کی مدد جو ہے اس کو جاری۔ تو اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کرے، تم بھی معاف کرنے کی عادت ڈالو۔ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اب اگلی آیت، ایک طرف تو ہے انسان کے لیے یہ رشتہ داریاں، وہ جس کو علامہ اقبال نے ایک مصرے میں جمع کیا ہے، یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتانے وہم و گما لا الہ الا اللہ۔ تو رشتہ و پیوند میں قریب ترین یہی ہے، بیوی اور اولاد، قریب ترین۔ لیکن اس کے بعد مال و دولت، یہ مال و دولت دنیا، فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم۔ ایک تمہاری سوچ میں یہ تبدیلی آ جانی چاہیے کہ تمہارے یہ مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے۔ فتنہ کہتے ہیں کسوٹی کو، جس پر آپ سونے کو رگڑ کر دیکھتے ہیں کہ یہ سچا ہے یا جھوٹا ہے، صحیح ہے یا غلط ہے، ملاوٹ والا ہے یا خالص ہے۔ تو در حقیقت ان چیزوں کے ذریعے سے تمہیں ہم آزماتے ہیں۔ انما اموالکم واولادکم فتنہ۔ اور دیکھیے اولاد کو دونوں جگہ لے آئے، اس لیے کہ ایک طبعی محبت کے اعتبار سے اولاد کا ایک ایسپیکٹ یہ ہے، اور ایک اولاد کو انسان سمجھتا اپنے بڑھاپے کا سہارا، اسے ایسٹ سمجھتا، اپنی جوانی میں اپنے آپ کو انویسٹ کرتا ہے اولاد پر، اس امید میں کہ یہ اولاد جب میں بوڑھا ہو جاؤں گا یہ ریپے کرے گی، یہ ایک طرح کا ایسٹ بھی ہے۔ لہذا اولاد دونوں جگہ آ گئے۔ ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم، وہ پوٹینشیل محبت، اس کا پوٹینشیل انمٹی ہونا، اور دوسرا یہ کہ اس پر جو تمہارا دار و مدار ہوتا ہے، انحصار ہوتا ہے، مال پر بھی اور اولاد پر بھی۔ انما اموالکم واولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم، اور جان لو اجر تو بڑا جو ہے وہ اللہ ہی کے پاس ہے، نہ اولاد کے پاس ہے، نہ یہ مال تمہارا سہارا بن سکے۔ یہ ہے وہ کیفیت کہ جو انسان کے اندر ہو جانی چاہیے، ایک فرد کی حیثیت سے، اور ایک اس اجتماعیت میں ہونے کی وجہ سے، اور ایک دنیا کے اندر یہ مال اور معاش جو ہے
جو ذریعہ ہے آ رہا دنیا کے اندر دنیا بسر کرنے کے لیے متاع الحیات دنیا، اس کے لیے نقطہ نظر یہ ہو کہ یہ ہماری آزمائش ہے۔ یہ 5 آیتیں ختم ہوئی، اب پھر کلمہ فا آ گیا، اتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا وانفقوا خیرا لانفسکم۔ بس اللہ کا تقوی اختیار کرو جس حد تک تمہارے لیے ممکن ہے، کوئی حرکت نہ ہو جہاں پہ اللہ کے کسی حکم کو توڑا جائے حتی الامکان۔ ویسے تو اس آیت پر آ کر صحابہ کرام نے سانس لیا تھا اطمینان کا، ورنہ جب سورت آل عمران کی آیت نازل ہوئی تھی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اہل ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنا کہ اس کے تقوی کا حق ہے۔ تو صحابہ حضور کے پاس حاضر ہوئے، حضور اللہ کا حق کون ادا کر سکتا؟ پھر جب یہ آیت اتری ہے فاتقوا اللہ ما استطعتم، تو ان کے سانس میں سانس آیا کہ ہاں اپنی امکانی حد تک تقوی اختیار کیا جائے۔ واسمعوا واطیعوا، اور سنو اور اطاعت کرو۔ یہ جو سمع و طاعت کی اصطلاح یہاں پر آئی ہے، اس کے حوالے سے میں ذرا بات سمجھا دینا چاہتا ہوں آپ کو۔ ایک تو یہ قرآن مجید کی اصطلاح ہے، اذ قلتم سمعنا واطعنا، فاسمعوا واطیعوا، بار بار آتا سمعنا واطعنا، یعنی سننے سے اطاعت لازم آتا ہے۔ ایک یہ ہے کہ میں نے ایک بات سنی، اچھا میری سمجھ میں آئے گی تو میں عمل کروں گا، سمجھ میں نہیں آتی نہیں کروں گا۔ اللہ کی اطاعت کس معنی میں نہیں، سمجھ میں آئے گا محض سننا، فاسمعوا، اگر سن لی اطاعت، یہ تمہاری سمجھ پر اور ناسمجھ پر اس کا دار و مدار، اللہ کا حکم اس کے رسول کا حکم۔ اسمعوا واطیعوا، سنو بیٹا، لسن اینڈ اوبے، یہ جو کہ آرمی کا ڈسپلن ہے، لسن اینڈ اوبے۔ آرمی میں اگر ایسا ہو کہ کوئی سبارڈینیٹ ہے، کوئی سپاہی ہے، وہ اپنے افسر سے، لیفٹیننٹ سے پوچھے کہ آپ حکم تو دے رہے ہیں، اس کی حکمت کیا ہے، غرض و غایت کیا ہے، مجھے سمجھا دے ذرا کہ واقعی صحیح حکم دے رہے ہیں، تو یہ پھر فوج تو نہ ہوئی، یہ تو کوئی انجمن بن گئی، کوئی سوسائٹی بن گئی جس میں دھینگا مشتی ہوتی رہے۔ وہ تو یہ حکم ہے، there's not to reason بھائی، there's but to do and die۔ چارج آف دا لائٹ بریگیڈ، وہ بھی نظم میٹرک میں پڑھی تھی، حکم مل گیا چارج کرو، لائٹ بریگیڈ حملہ کرے۔ اب انہوں نے دیکھا cannons to right of them, cannons to left of them, cannons in front of them, volleyed and thunder، توپیں لگی ہوئی ہیں دائیں طرف بائیں طرف سامنے، اور وہ جو ہے گولے آ رہے ہیں، volleyed and thunder۔ someone has blundered، کسی نے غلطی کی ہے، غلطی ہوئی ہے، لیکن there's not to reason بھائی، there's but to do and die۔ so into the valley of death rode the 600۔ یہ ڈسپلن مطلوب ہے، اور یہاں اصل میں سمجھ لیجئے اس کا پس منظر کیا ہے۔ الملک کا لفظ آ چکا ہے، اللہ کی بادشاہت، اس کے قیام کے لیے محمد رسول اللہ مبعوث ہوئے۔ سورہ صف، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، وہی اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم الہدا و دین حق دے کر تاکہ غالب کرے اسے کل کے کل نظام زندگی پر، کل دین پر۔ غالب دین مقصد بعثت محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ میری ایک کتاب ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت، اس میں نے واضح کیا ایک ہے رسالت کا بیسک فنکشن، ایک ہے رسالت کا تکمیلی فنکشن۔ بیسک فنکشن کے اعتبار سے رسالت تبلیغ، تعلیم، تلقین، انذار، تبشیر، تذکیر، ان چیزوں کا نام ہے۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، یہ بیسک فنکشن ہے۔ تمام انبیاء مبشر بھی تھے، نذیر بھی تھے، تمام انبیاء جو ہیں وہ مربی بھی تھے، مزکی بھی تھے، معلم بھی تھے، وہ ساری چیزیں مشترک۔ لیکن یہ مضمون صرف حضور کے لیے 3 مرتبہ آیا قرآن، اور کسی رسول کے لیے نہیں آیا۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ سورہ توبہ میں یہ الفاظ، سورہ فتح میں یہ الفاظ، سورہ صف میں یہ الفاظ۔ اس کے لیے جہاد اور قتال، ان
يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، آیت نمبر 4 سورہ صف کی. اور یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم. یہ تو ہے مقصد. اور اہل ایمان کو جو اس جہاد اور قتال کے لیے للکارا گیا ہے، اس جہاد اور قتال کا کام نہیں ہو سکتا جب تک ڈسپلن جماعت نہ ہو. ڈسپلن سب ہوتا. یہی وجہ ہے کہ حضور نے بیعت لی صحابہ سے. حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعۃ فی العسر والیسر والمنشر والمکرہ وعلی اثرۃ علینا وعلی لا ننازل امر اہلہ وعلی ان نقول بالحق اینما کنا لا نخاف فی اللہ لومۃ لائم. متفق علیہ. حدیث بخاری اور مسلم دونوں کی. ہم نے اللہ کے رسول سے بیعت کی تھی کہ ہر حکم سنیں گے اور مانیں گے، خواہ آسان ہو خواہ مشکل، خواہ طبیعت آمادہ ہو خواہ طبیعت پر جبر کرنا پڑے، خواہ آپ دوسروں کو ہم پر ترجیح دے دیں. کبھی ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ہم آپ کے پرانے خادم تھے، پرانے جانثار، آپ نے ایک نیو کمر کو ہمارے اوپر امین بنا دیا. یہ کیسے؟ نہیں. اس جو پریروگیٹو یہ آپ کا اختیار ہوگا، جس کو چاہے بنا. اور جسے آپ امین بنائیں گے اللہ نوازل امرہ، ان سے ہم جھگڑیں گے نہیں، ان کی بھی اطاعت کریں گے، ان کا بھی حکم مانیں گے. وَعَلَىٰ أَن نَقُولَ بِالْحَقِّ، اور بیٹھ کے اندر یہ بھی شامل تھا حق بات ضرور کہتے ہیں، ہم ہی ہوں گے. نَقُولَ بِالْحَقِّ أَيْنَمَا كُنتُمْ لَا نَخَافُ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ. کسی ملامت کرنے کے والے کی ملامت کے خوف سے اپنی زبانوں پر تالے نہیں ڈالیں. یہ بیعت ہے سمع و طاعت کی جو محمد رسول اللہ نے صحابہ سے دی. اور یہ بھی جان لیجئے پھر یہ بیعت چلتی تھی. اب حضور نے کسی کو کسی لشکر میں، کسی کو میمنہ کے اوپر کمانڈر بنایا، کسی کو مسلمہ بنایا، کسی کو قلب میں بنایا، ان کی بھی اطاعت کرنی ہوگی کہ نہیں؟ غزوہ احد میں کیا ہوا تھا؟ وہ 50 تیر انداز جو تھے، حضرت جبیر بن مطعم ان کے اوپر جو ہے کمانڈر تھے. تم نے نہیں ہلنا ہے، چاہے تم دیکھو کہ ہم سب کے سب ہلاک ہو گئے اور پرندے ہمارے گوشت کی بوٹیاں جو روز روز کر کھا رہے، تب بھی نہیں ہلنا. وہ اللہ نے فتح دے دی. وہ 50 آدمی جھگڑ پڑے کہ حضور نے تو فتح کی شکل میں نہیں کہا تھا، بلکہ یہ کہا تھا آپ نے کہ یہ اگر ہم شکست ہو جائے، ہلاک ہو جائے. وہ روکتے رہے لوکل کمانڈر، ڈونٹ موو. لیکن 35 آدمی چھوڑ کر چلے گئے. اور خالد ابن ولید جو اس وقت کے ان کی کیولری جو ہے اس کے کمانڈر وہ تھے، ان کی عقابی نگاہ نے دیکھ لیا کہ وہ درا خالی ہے. پورے بہت پہاڑ کا چکر دے کر آ کر جو پیچھے سے حملہ کیا ہے، تو جو پھر قیامت صغریٰ آئی ہے. 70 صحابہ شہید ہوئے، حضور مجروح ہوئے، دندان مبارک شہید ہوئے، آپ کا خون اتنا گیا کہ بے ہوش ہو گئے، خبر اڑ گئی کہ حضور کا انتقال ہو گیا، حضور شہید ہو گئے. یہ سب آفت آئی کیوں؟ لوکل کمانڈر کی بات نہیں مانی. حضور کے حکم کی تو تعویل کرنی تھی، حضور کے حکم کی نافرمانی نہیں تھی. اس میں کہ حضور نے تو کہا اگر شکست ہو جائے، ہم سب ہلاک ہو جائے، پتہ ہو گئی بھائی، تو وہ کور نہیں کر رہا حضور کا حکم. لیکن لوکل کمانڈر تو کہہ رہا کہ بچ لو. یہی وجہ حضور نے فرمایا من اطاع اللہ من اطاعنی فقد اطاع اللہ. جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. ومن عصانی فقد عصى اللہ. جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی. ومن اطاع امیری فقد اطاعنی. جس نے میرے مقرر کردہ امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی. ومن عصى امیری فقد عصانی. جس نے میرے معین کردہ امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی. سیدھی سیدھی بات، 2 اور 2 4. لہذا اس جد و جہد کے لیے اور نوٹ کر لیجئے، اس سورہ تغابن سے پہلے سورہ منافقون ہے. اور منافق وہی تھے جو اس جہاد اور قتال سے جی چراتے تھے. نمازوں کے اندر وہ کہتے ہیں پڑھوا لو جتنی پڑھوانی ہو، روزے رکھوا لو جتنے رکھوا لے. مصیبت کو آتی تھی جب کہا جاتا تھا نکلو اللہ کے راستے، جہاں اسٹیلی پر رکھ کے نکلو. یہ تھی وہ بات جس کی وجہ سے وہ جو ہے منافق و نفاق کا دورہ آتا تھا. وہ تو پھر کبھی انشاءاللہ آئندہ ہوا تو ہو سکتا ہے میں سورہ منافقون لے لوں. لیکن یہ کہ یہ اس کا نیگیٹو پہلو ہے جو سورہ تغابن سے پہلے سورہ منافقون ہے اور پھر سورہ تغابن. تو فرمایا مسلمانوں فاتقوا اللہ ما استطعتم. نمبر 1 تو یہ کہ تقوی اللہ کا اختیار کرو اپنے حد استطاعت تک. واسمعوا واطیعوا، کہ سب پر رکھو، سنو اور مانو.
اور نمبر 3 وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ، خرچ کرو، لگاؤ اللہ کے دین کے قیام کی جد و جہد جو ہے، جہاں اس کے اندر جسمانی محنت کی ضرورت ہے وہاں مالی جو ہے ایثار کی بھی ضرورت ہے۔ انفاق مال، خرچ لگاؤ اللہ کی راہ میں۔ اور اس پہ سمجھ لیجیے صدقات مراد نہیں ہے۔ قرآن مجید میں یہ 2 مدیں علیحدہ ہیں اللہ کی رضا کے لیے پیسہ خرچ کرنا۔ ایک ہے غرباء، یتیموں، مسکینوں، بیواؤں، مسافروں، ان کے لیے، اس کو صدقہ کہتے ہیں۔ اور زکوٰۃ کا بھی چونکہ اصل مصرف وہی ہے، اس لیے اس کے لیے لفظ انما صدقات دیا ہے۔ ایتائے مال، اطعام، کھانا کھلانا، یہ ہے علیحدہ۔ ایک ہے اللہ کو قرض حسنہ دینا اور اللہ کے لیے انفاق کرنا۔ انفاق ہے انفاق فی سبیل اللہ۔ جہاد فی سبیل اللہ جو ہے وہ در حقیقت جہاد بالمال بھی ہے، جہاد بالنفس بھی ہے۔ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم۔ تو ایک ہے جہاد فی سبیل اللہ، قتال فی سبیل اللہ، ایک ہے انفاق فی سبیل اللہ۔ اللہ کے دین کی دعوت کو عام کرنے اور اس کے دین کو سربلند کرنے کی جد و جہد کے لیے مال خرچ کرنا وہ انفاق۔ فرمایا فاتقوا اللہ ما استطعتم، تو اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنا بھی تمہارے حد استطاعت میں ہو۔ واسمعوا واطیعوا، ڈسپلن کی پابندی کرو، سنو اور حکم مانو۔ وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ، خرچ کرو، لگاؤ، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ تمہیں دے گا، بڑھا چڑھا کر دے گا، دگنا کرے گا۔ فرمایا وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو اپنے جی کی لالچ سے بچا لیے گئے وہ ہے فلاح پانے والے۔ مال کو سینت سینت کر رکھنا، الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ، اس کے لیے تو پھر حطمہ ہے، آگ ہے۔ لیکن یہ ہے کہ جو مال اللہ کی راہ میں خرچ کرے، الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ، اپنے تزکیہ نفس کے حصول کے لیے مال دیتا ہے۔ فرمایا جو اپنے جی کے لالچ سے اور بخل سے بچا لیا جائے وہی ہے فلاح پانے والا۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا، اگر تم اللہ کو قرض حسنہ دو گے۔ دیکھیے یہ انفاق فی سبیل اللہ اور اللہ کو قرض حسنہ یہ ایک مد ہے۔ صدقات، ایتائے مال، اطعام اور زکوٰۃ یہ دوسری مد۔ غرباء، یتیموں، مسکینوں کے لیے صدقات اور زکوٰۃ، لیکن اللہ کے دین کے لیے، دین اللہ کا ہے، اس کے غالب کرنا ہے، اس کا جھنڈا اونچا کرنا ہے، تو جو کچھ خرچ کر رہا ہے گویا کہ اللہ کو قرض دے رہے، اس کے لیے جو محنت کرتے ہو گویا کہ اللہ کے مددگار بن گئے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اللہ کے مددگار بن۔ اگر اللہ کا جھنڈا اونچا کرنے کے لیے، اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے جد و جہد کر رہے ہو تو اللہ کہتا تم میرے مددگار بن گئے، اور اگر میرے دین کے لیے خرچ کرتے ہو تو گویا مجھے قرض حسنہ دے رہے۔ ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لکم، اگر قرض حسنہ دو گے نیک نیتی سے، خلوص سے، اخلاص سے اور زیادہ سے زیادہ، تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے دگنا کرے گا، بڑھائے گا اسے۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور اس کے ساتھ ہی مزید یہ کہ تمہاری خطاؤں کا کفارہ بنا دے گا، تمہاری غلطیوں کی معافی کا ذریعہ بنا دے گا، تمہاری مغفرت کا سب کی سبیل بنا دے گا۔ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ، اللہ شکور بھی حلیم بھی ہے۔ دیکھیے 2 الفاظ کیوں آئے ہیں؟ شکور، اگر تم اللہ کے لیے کچھ دو گے، کچھ محنت کرو گے تو اللہ قدردانی فرمانے والا، وہ ناقدری کرنے والا نہیں ہے، ناشکرہ نہیں ہے، معاذ اللہ اللہ تعالیٰ۔ لیکن ہم یہ لفظ شکر اللہ کے لیے استعمال نہیں کرتے، لیکن عربی میں دونوں طرف استعمال ہوتا ہے۔ بندہ بھی شکور ہے اور اللہ بھی شکور ہے۔ اللہ کا شکر کیا ہے؟ قدر کرتا ہے، میرے بندے نے میرے لیے یہ کام کیا، میرے بندے نے میرے دین کے لیے یہ ایثار کیا، میرے بندے نے میری جان، اپنی جان میرے دین کے لیے قربان کر دی، تو اللہ قدر افزائی فرمانے والا، قدردان ہے۔ ابھی جو ترجمہ میں سن رہا تھا مولانا شام الحق صاحب کا، جب وہ قرات کے ساتھ اس میں یہی لفظ آیا تھا، وہ قدر کرنے والا ہے، قدر افزائی کرنے والا ہے۔ واللہ شکور حلیم، اور اگر نہیں دیتے ہو، تم نے اپنی جو تجوری ہے اس کا منہ بند رکھا ہے، حالانکہ معلوم ہے کہ اللہ کے دین کو اس پر شدید ضرورت ہے۔ غزوہ تبوک کا موقع آ گیا ہے، جبکہ حضرت ابوبکر اپنے ہر شے لا کر انہوں نے سامنے ڈال دی ہے۔ اگر کوئی منافق بیٹھا ہوا اپنے تجوری کا منہ بند کیے ہوئے تو معلوم ہوا کہ وہ تو بدترین قسم کا منافق ہوا، لیکن اللہ حلیم ہے، فوراً پکڑتا نہیں ہے، پھر بھی اس کی روزی بند نہیں کرتا، پھر بھی مہلت دیتا، حلیم ہے۔ اگر دو تو شکور ہے، نہیں دو تب بھی حلیم ہے، وہ فوراً تمہیں پکڑتا نہیں ہے، بلکہ تمہیں رسی دراز کرتا ہے، تمہاری تمہیں مہلت دیتا ہے۔
عالم الغیب والشہادہ، غیب اور شہادت، حاضر اور غائب سب کا جانتا ہے، کوئی شے اس کی نگاہوں سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ العزیز الحکیم، جیسے میں نے توجہ دلائی تھی لہ الملک پر، ویسے ہی آخری دو الفاظ کو بھی نوٹ کر لیجئے۔ یہ العزیز الحکیم کے دو اسماء جو ہیں ان صورتوں میں سورہ حدید سے لے کر اور سورہ تحریم تک بکثرت یہ جوڑا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ العزیز اس ہستی کو کہتے ہیں جس کا اختیار مطلق ہے، جو چاہے کرے۔ دنیا میں آپ کو معلوم ہے کہ اصول ہے پولیٹیکل سائنس کا، authority tends to corrupt and absolute authority corrupts absolutely۔ یہی وجہ ہے دستور کے اندر یہ چیکس اینڈ بیلنسز، یہاں اختیار ہے تو کچھ نہ کچھ اس کے اندر چیکس اینڈ بیلنسز بھی ہونی چاہیے، کہیں جو دماغ خراب نہ ہو جائے اور غلط جگہ پر استعمال نہ ہو جائے اختیار۔ ایبسولوٹ اتھارٹی کہیں نہیں ہو سکتی، لیکن اللہ کی ذات وہ ہے کہ جس کی اتھارٹی ایبسولوٹ، جو کرے یفعل ما یشاء، جو چاہتا ہے کرتا، جس سے ارادہ کر لیتا فعال ہے اس کے لیے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی الحکیم بھی ہے، اس کا اختیار مطلق اس کی حکمت کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، الٹپ نہیں، یہ بیلنس کر رہا ہے۔